السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمل۔ کولمبو پہ شام نیلی اور بھیگی بھیگی سی سائے پھیلنے لگے تھے۔ ایسے میں بلند بالا عمارت سے فارس نکلتا دکھائی دے رہا تھا۔ بھورے سویٹر اور نیلی جینز میں ملبوس، جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سنجیدہ سی سنہری آنکھوں سے سامنے دیکھتا چلتا جا رہا تھا جب قریبی کیفے کا گلاس ڈور کھلا اور اندر سے آبدار نکلتی دکھائی دی۔ نیلی جینز پہ سفید گھٹنوں تک آتا کوٹ پہنے اس کے سیدھے سرخ بال کمر پہ گر رہے تھے اور سر کے اوپر سرخ ریشمی رومال باندھ کر گردن کے پیچھے گرہ لگا رکھی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں چمک لیے وہ شرارت سے سرخ لب کاٹتی دوڑتی ہوئی آئی اور اس کے ساتھ آ ملی۔ فارس رک گیا اور قدرے خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں مس آبدار؟ آپ کو اپنے ذہن میں آئی باتیں شیئر کرنے کے لیے کسی کی ضرورت تو ہوگی، اس نے چہک کر ورک وائف کا مقصد یاد دلایا۔ میں اکیلا زیادہ آرام دہ رہتا ہوں مگر زیادہ خوش نہیں۔ فارس نے قدرے برہمی سے سر جھٹکا اور تیز تیز چلنے لگا۔ تھینک یو میرا دل رکھنے کے لیے۔ وہ اب ہنستی مسکراتی ہوئی اس کے ساتھ فٹ پاتھ پر چلتی جا رہی تھی۔ قریب سے گزرتے بچے کے ماتھے پہ ہاتھ پھیر کر اس کے بال بکھیرے، پھر ذرا آگے ایک ننھی بچی کی پونی پیچھے سے کھینچی اور اس سے پہلے کہ وہ مڑتی آبی جلدی سے آگے نکل گئی۔ آپ کو بچے اچھے لگتے ہیں فارس؟ وہ پیچھے مڑ کر ایک شرارتی نظر اس بچی پر ڈال کر کہہ رہی تھی۔ فارس نے ایک دم رک کر اس کو دیکھا۔ وہ بظاہر مگن سی کہہ رہی تھی، آپ کا اپنی فیملی کے لیے دل نہیں چاہتا کیا؟ مگر اوہ مسز زمر تو خیر۔ آبی نے سادگی اور معصومیت سے شانے اچکائے اور ایک کیب کو رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، جیسے اس کی بات کو سوچنے لگا ہو۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ میں اور مسز زمر الگ ہو جائیں گے تو ایسی بات کا مقصد ان سے الگ ہونے کے بعد آپ کی زندگی ختم تو نہیں ہو جائے گی نا؟ کبھی تو آپ کو اپنی ذات کے لیے بھی کچھ سوچنا پڑے گا۔ آپ میرے ساتھ نہیں آ رہی، واپس جائیے۔ قدرے پست مگر ڈسٹرب آواز میں اسے ٹوکتا وہ رکی ہوئی کیب کی طرف بڑھا۔ کیب ڈرائیور اب گردن نکال کر اس سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ وہ آگے کو جھکا اور مطلوبہ پارک کا نام لیا۔ ڈرائیور نے ایک نظر سر سے پیر تک اسے دیکھا اور پھر اسبات کا اشارہ کرتے ہوئے کرایہ بتایا۔ اتنے پیسوں میں تو ہم پورا کولمبو گھوم لیں۔ فارنر جان کر لوٹو نہیں، آبی چمک کر کہتی آگے آئی۔ تمہارا میٹر دیکھ سکتی ہوں میں اور اسٹینڈرڈ کرایہ بھی معلوم ہے مجھے۔ پھر معصومیت سے فارس کو دیکھا، اب بھی ساتھ نہیں لے کر جائیں گے کیا؟ اور کیب کا دروازہ کھول لیا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ تو ہارون عبید اور ہاشم کاردار کو آمنے سامنے لانا چاہتا تھا مگر یہ اچھی بلا پیچھے پڑ گئی تھی۔ وہ پارک کافی بڑا اور خوبصورت تھا، وہاں غیر ملکی سیاحوں کی بہتات تھی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو فارس نے موبائل نکال کر اسکرین دیکھی۔ پارک کے وسط میں پین کا سگنل آ رہا تھا۔ اتنے بڑے پارک میں ہم کہاں ڈھونڈیں گے اس پین کو؟ آبی کو مایوسی ہوئی۔ وہ خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ اس کے قدم رک گئے۔ سگنل کی جگہ اس کے اپنے فون سے تقریباً چند میٹر دور تھی۔ اس نے آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کر سامنے دیکھا۔ سبزہ زار پہ چند میٹر دور ایک ٹکٹ کی کھڑکی تھی اور اندر ایک باوردی ملازم کھڑا لوگوں کو ٹکٹ دے رہا تھا۔ وہ پین اس ٹکٹ کیبن میں ہے، آؤ۔ وہ اسے اشارہ کرتا گھاس پہ آگے آیا۔ کیبن کے اندر کھڑا ملازم سر جھکائے کمپیوٹر پہ ٹائپ کر رہا تھا۔ سامنے قطار لگی تھی، وہ دونوں بھی قطار میں کھڑے ہو گئے۔ آبی اس کے آگے تھی اور وہ پیچھے تھا۔ ان کی باری آئی تو آبی اس سے سنہالی میں ٹکٹ کا پوچھنے لگی۔ فارس نے گردن ذرا اٹھا کر اندر جھانکا۔ شیشے کی دیوار سے اندر کا منظر واضح تھا۔ بڑی سی ڈسٹ بن میں فاسٹ فوڈ کے چند خالی ڈبے رکھے تھے۔ ٹکٹ کلرک کے جوتوں پہ سوکھا ہوا کیچڑ لگا تھا اور وہ جوائی روکتا کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کیے جا رہا تھا۔ ساتھ ہی سنہری قلم کاؤنٹر پہ رکھا تھا۔ پین دیکھ کر آبی کی آنکھیں چمکی مگر چلو جلدی، اس نے پیچھے سے آہستہ سے سرگوشی کی۔ آواز میں بے چینی تھی۔ آبی نے جلدی سے وہ ٹکٹ تھامے اور پھر متحیر معتجب سی قطار سے نکلی۔ پھینکو ان ٹکٹس کو اور یہاں سے نکلو، وہ غیر محسوس انداز میں رفتار بڑھاتا کہہ رہا تھا۔ مگر کیوں؟ وہ پین اس کے پاس تھا۔ اس سے پوچھو تو صحیح کہ کوئی فائدہ نہیں، سادی ادھر نہیں ہے۔ وہ بامشکل اس کی رفتار کا ساتھ دے پا رہی تھی۔ جب وہ باہر آ گئے تو اس نے پھولی سانس کے ساتھ خفگی سے پوچھا، وہ پین سامنے تھا آپ نے؟ فارس اس کی طرف گھوما اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ پارک کی انٹری کے قریب جگہ کچی ہے، چند کھڈے ہیں جہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ آخری دفعہ بارش کب ہوئی تھی؟ ماہ کامل کی رات سے اگلی صبح، سعدی کے بھاگنے سے اگلی صبح۔ اس صبح یہ ملازم جہاں آیا تھا وہ کیچڑ کے پاس سے گزرا تھا۔ اب وہ کیچڑ سوکھ چکا ہے مگر اس کے جوتے اب بھی میلے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ وہ 2 دن سے گھر نہیں گیا۔ وہ صبح شام ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، کھانا کھانے بھی نہیں جاتا، فاسٹ فوڈ منگواتا ہے وہی کھاتا ہے۔ ایک ٹکٹ کلرک فاسٹ فوڈ، وہ بھی اتنا سارا کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ سوائے اس کے کہ کوئی اس کو کھانا پہنچا دیتا ہے تاکہ وہ یہاں بیٹھا رہے، اور اگر کوئی سعدی کے پین کی تلاش میں آئے تو وہ اس کو پکڑ لے۔ مگر ہو سکتا ہے سعدی نے اسے یہاں بٹھایا ہو۔ سعدی اس ملک میں پہلی دفعہ آیا ہے، رہائی کی اگلی صبح ہی اس کے اتنے کانٹیکٹس کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتا کہہ رہا تھا، کسی کے پاس سعدی کا پین ہے اور وہ اس میں موجود جی پی ایس ٹریسر سے واقف ہے، اس لیے وہ اس کو بائٹ کی طرح لگا کر اس شخص کا انتظار کر رہا ہے جس نے اسے وہ پین بھیجا تھا۔ اوہ واو! وہ ایک دم چہکی، پھر شکل پہ مسکینیت طاری کی۔ کیا میں اتنے مزے کے ایڈونچر پہ تھوڑا خوش ہو سکتی ہوں؟ نہیں، آپ واپس جا رہی ہیں۔ وہ سڑک پہ آگے آیا اور اس کے لیے ایک ٹک ٹک روکنے لگا، مگر وہ احتجاج کرنے لگی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں بغیر بتائے آپ کا فلیٹ چھوڑ کر روپوش نہ ہو جاؤں تو خاموش رہیں۔ وہ منہ بسورے کھڑی تھی۔ ٹک ٹک ساتھ آ کر رکا تو فاس نے اشارہ کیا، اب جائیے۔ پھر آواز میں نرمی پیدا کی، صبح ملیں گے۔ اس بات پہ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اندر بیٹھ گئی۔ پھر اسے ہاتھ ہلایا، صبح پکا پکا۔ اس کے انداز پہ وہ بامشکل مسکراہٹ روک پایا۔ چلو جو بھی تھا، وہ ایک معصوم اور پیاری لڑکی تھی۔ وہ چلی گئی تو گویا ایک بوجھ سا اس کے کندھوں سے سرکا۔ واپس پارک میں آیا اور ایک کونے میں آ بیٹھا۔ درختوں کے جھرمٹ میں اس جگہ سے دور ٹکٹ کی کھڑکی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نیلگوں شام بھی آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی تھی۔ فارس غازی انتظار کرنے لگا، ایک طویل اور کڑا انتظار۔ کینڈی پہاڑی شہر تھا، جیسے مری سرسبز پہاڑیاں، نیلا سرمئی بادلوں سے ڈھکا آسمان، خوبصورت موسم اور چائے کے باغات کی سوندھی سوندھی مہک۔ سیاح دور دور سے کینڈی کو انجوائے کرنے آتے تھے۔ وہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ سڑک کنارے بنے اوپن ایئر کیفے میں بیٹھا تھا، اینک پہنے، برساتی کے کالر کھڑے کیے، وہ گردن گھما کر ادھر ادھر گہری نظر ڈالتا، پھر کافی کا مگ لبوں سے لگا لیتا۔ سیاہ بیگ اس کے قدموں کے ساتھ رکھا تھا۔ بائیں ہاتھ ریسٹورنٹس اور شاپس کی قطار تھی۔ ابھی صبح تازہ تھی۔ شاپس اور ریسٹورنٹ مالکان آ کر اپنی اپنی دکانیں کھول رہے تھے۔ ایسے میں وہ ہر کیفے کے مالک یا اسے کھولنے والے ورکر کو آنکھوں سے اسکین کرتا، پھر رد کر دیتا۔ کوئی شاطر لگتا تھا، کوئی مکار، کوئی خطرناک، کوئی بے حد ٹھوس۔ تھوڑی دیر بعد ایک درمیانی عمر کی سنہالی عورت ایک کافی شاپ کا لاک کھولتی نظر آئی۔ ساتھ ایک ننھا لڑکا بھی تھا جو مسلسل اسے تنگ کر رہا تھا اور وہ روحانسی ہوئی اسے ڈانٹ رہی تھی۔ سعدی کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ وہ وہاں سے اٹھا۔ اب وہ ذرا دور جا کر ایک اوپن کیفے کے باہر بیٹھ گیا، چہرے کے آگے ایک میگزین پھیلا لیا۔ اس کی نظریں اسی کافی شاپ پہ تھیں۔ کوئی گھنٹے بھر بعد وہ عورت شاپ سے باہر نکلی۔ بچہ اس کے ساتھ تھا اور ہاتھ میں سامان کا تھیلا بھی تھا۔ وہ ایک لسٹ تھی۔ وہ الجھی ہوئی سی خریداری کرنے جا رہی تھی۔ سعدی تیزی سے اٹھا اور فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ رکتی تو وہ بھی رک جاتا، کہیں کسی اسٹال پہ کچھ دیکھنے لگ جاتا۔ دوپہر کینڈی کے پہاڑوں پہ پگھلنے لگی، بادلوں کی اوٹ سے سنہری کرنیں جھانکنے لگیں۔ اب وہ اس کا پیچھا کرتے مارکیٹ کے وسط میں آ چکا تھا۔ یہاں سے وہ مڑ گیا اور 2 گلیاں عبور کر کے ایک تیسری گلی میں آیا۔ ادھر کونے میں ایک لڑکا کھڑا بہت رازداری سے اپنے مقصود گاہکوں کو ایک طرف بلا کر انہیں منشیات کی پڑیاں بیچ رہا تھا۔ وہ اسے گزشتہ شام ہی تاڑ چکا تھا۔ اب سیدھا اس کے قریب گیا، جو ادھر ادھر دیکھتا کسی گاہک کا متلاشی تھا۔ سعدی نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا اور دوسری گلی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ منشیات فروش لڑکا ذرا فاصلہ رکھ کر پیچھے آنے لگا۔ جیسے ہی وہ دوسری گلی میں مڑے، سعدی گھوم کر اس کی طرف آیا اور اسے کالر سے پکڑ کر دیوار سے لگایا، پھر رکھ کر ایک مکہ اس کے منہ پہ جڑا۔ نکڑ پہ کھڑے پولیس والے کے حوالے کر دوں گا تمہیں اگر آواز نکالی تو۔ پستول اس کی پسلی میں چبھوتے وہ گرایا تھا۔ منحنی سے لڑکے نے گھبرا کر ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ خود بھی نشے کا عادی لگتا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ جلدی سے کہنے لگا۔ پیسے میں تمہیں دوں گا، بدلے میں میرا ایک کام کرو گے، نہیں تو پولیس والے کو بلاتا ہوں میں۔ اس کو دیوار سے لگائے وہ گرایا۔ چند منٹ بعد وہ واپس اسی گلی میں آ کھڑا ہوا جہاں وہ عورت اب بھی ایک دکان سے چیزیں خرید رہی تھی۔ وہ قریبی دکان پہ کھڑا ہو کر اخباریں کھنگالنے لگا۔ اسی لمحے وہ منشیات فروش منحالی لڑکا اس گلی میں داخل ہوا۔ اب کہ اس نے منہ پہ رومال باندھ رکھا تھا، وہ سیدھا اس عورت تک گیا اور ساتھ سے گزرتے ہوئے اس کا پرس اچکا اور ایک دم بھاگ کھڑا ہوا۔ عورت پہلے لمحے تو شاک میں رہ گئی، پھر وہ چلائی، میرا پرس۔ سعدی بجلی کی سی تیزی سے لڑکے کے پیچھے بھاگا۔ راستے میں اس نے جان بوجھ کر چند اسٹال بازو مار کر گرائے۔ گلی میں شور و گل برپا ہو گیا۔ کچھ اور لوگ بھی اٹھ کر بھاگے، مگر سعدی نے گلی کے کونے میں اس لڑکے کو جا لیا اور دبوچ کر نیچے گرایا۔
پھر پرس واپس جھپٹا، لمحے بھر کو اپنی گرفت ڈھیلی کی اور لڑکے نے ہاتھ پکڑے ننھا چاقو اس کے بازو میں اتار دیا۔ سعدی بے اختیار نیچے کو لڑکا دم دبا کر بھاگ چکا تھا۔ وہ عورت دوڑتی ہوئی اس تک آئی تھی، بچہ بھی پیچھے تھا۔ سعدی نے خون بہاتے بازو کو دوسرے ہاتھ سے پکڑے اٹھتے ہوئے پرس اس کو تھمایا۔ عورت نے پرس پکڑتے ساتھ ہی بچے کو تھمایا اور لپک کر اس کا خون سے سرخ ہوتا گیلا بازو پکڑا۔ آپ کا پرس، سعدی نے نکاہت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا، مگر وہ جیسے پرس کی طرف متوجہ ہی نہیں تھی۔ فکر مندی سے کچھ کہنے لگی۔ اس نے کنگار کر انگلش پلیز کہا۔ اوہ فارنر! پھر ادھر ادھر دیکھا۔ چلو میں تمہیں ہاسپٹل لے چلوں؟ نہیں، اٹس اوکے، میں خود چلا جاؤں گا۔ ساتھ ہی ہلکا سا کراہا۔ اب مزید لوگ جمع ہونے لگے۔ یہیں رکو، میں کار لاتی ہوں۔ عورت بھاگتی ہوئی آگے کو گئی۔ وہ قریب جمع ہوتے لوگوں سے بچنے کو چہرہ جھکائے رخ موڑے کھڑا ہوا اور ایک طرف کو چلنے لگا جیسے دور جانا چاہ رہا ہو۔ لوگ کچھ کہہ رہے تھے مگر اتنی سنبھالی وہ نہیں سمجھتا تھا۔ عورت جلد ہی ٹیکسی لے آئی مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ وہ لوگوں سے پوچھتی اسے ڈھونڈتی دوسری گلی تک آئی جہاں وہ فرض شناس اور نیک دل انسان جو اس کا پرس بچانے کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال بیٹھا تھا، سر جھکائے بازو کے زخم پہ اوپری جیکٹ لپیٹے چلتا جا رہا تھا۔ اس عورت کا نام کامنی روپا سنگھی تھا اور اس کا دل اس طرح اس کو دیکھ کر بہت دکھا تھا۔ وہ تیزی سے کار سے نکلی اور اس کو جا لیا۔ میں نے تمہیں رکنے کو کہا تھا فارنر، چلو میں تمہیں ہسپتال لے جاتی ہوں۔ میں خود چلا جاؤں گا، آپ کی ٹیکسی خراب ہوگی۔ وہ چھوٹے بالوں اور اینک والا لڑکا مسکرا کر بولا تھا، مگر کامنی نے خفگی سے اسے ڈپٹا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم زخمی ہو میری وجہ سے، بس ہسپتال قریب ہی ہے۔ مجھے ہسپتال نہیں جانا، میں زخم خود سی لوں گا۔ اب کہ کامنی چونکی، اس کے انداز میں منت سی تھی۔ اچھا ٹیکسی میں بیٹھو، میں فرسٹ ایڈ کٹ لا کر تمہیں شاپ پہ لے جاتی ہوں۔ اس نے اسے قائل کیا۔ وہ لڑکا بدک ٹیکسی میں بیٹھا، ننھا بچہ اس کے ساتھ پچھلی سیٹ پہ آ بیٹھا اور کامنی آگے۔ پلیز! وہ پچھلی سیٹ کی پشت پہ سر گرائے نکاہت سے آنکھیں موندے کہنے لگا تو کامنی نے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ مجھے ہسپتال کے اندر مت لے جائیے گا، پولیس میرے پیچھے ہے، میں گرفتار ہو جاؤں گا، خود کو میری وجہ سے خطرے میں نہ ڈالیں۔ سنہالی عورت ہکا بکا رہ گئی اور سعدی یوسف کو انسانوں کی اتنی پہچان تو تھی کہ بند آنکھوں کے باوجود وہ جان گیا تھا کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ بیلوں سے ڈھکے بنگلے میں اس صبح حنین بیٹھی لیپ ٹاپ لگائے ہاشم کے کمپیوٹر کو ہیک کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہی تھی۔ اس کی زیمبل میں بہت سے طریقے تھے جن کو ایک ایک کر کے وہ استعمال کر رہی تھی۔ ادھر زمر یوسف کورٹ سے نکل کر اپنی فائلز اور کاغذوں میں الجھی پارکنگ ایریے کی طرف جا رہی تھی جب اس کے ارد گرد 3 سوٹ میں ملبوس افراد آ کھڑے ہوئے۔ زمر نے سن گلاسز اوپر کر کے بالوں پہ ٹکائیں اور دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر ان کو دیکھا۔ جی مسز عمر، ایک نے ادب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہارون عبید آپ کا انتظار کر رہے ہیں اپنے آفس کے کانفرنس ہال نمبر 2 میں، آپ چاہیں تو ہم آپ کو لے جا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ہارون کا ID کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ ایک طرح کی ضمانت تھی۔ نو تھینک یو، میں خود آ جاؤں گی، کارڈ پکڑ کر رخائی سے کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ البتہ دل عجیب سے وہموں کا شکار ہو رہا تھا۔ جب اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نہیں جائے گی تب ہی خود بخود کار کا رخ ان کے آفس کی طرف موڑ دیا۔ پون گھنٹے بعد وہ ان کے کانفرنس روم کے دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ سفید لمبی قمیض اور سیاہ کوٹ پہنے، گھنگریالے بال جوڑے میں باندھے اور بھوری آنکھوں کو مشتبہ انداز میں سکوڑے اس نے سامنے کانفرنس ٹیبل کی سربراہی کرسی پہ بیٹھے ہارون کو دیکھا۔ مجھے یوں طلب کیا جانا پسند نہیں عبید صاحب۔ مسز عمر، مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی، آئیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس تھے اور سفید سرمئی بال جلد سے پیچھے کیے، چہرے پر مسکراہٹ طاری کیے انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ درزیدہ نگاہوں سے ان کو دیکھتی سربراہی کرسی کے دائیں طرف 2 کرسیاں چھوڑ کر بیٹھی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ واپس بیٹھے اور شفقت سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں شکریہ، آپ بتائیے میں کیا کر سکتی ہوں آپ کے لیے؟ آپ کا شوہر کہاں ہے مسز عمر، کیا آپ کو معلوم ہے؟ زمر کے ابرو ناگواری سے بھینچے گئے۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں اپنے شوہر کے بارے میں نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ کہاں ہے، یہ پوچھا کہ کیا آپ جانتی ہیں وہ کہاں ہے؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ مسکرا کر پوچھ رہے تھے۔ زمر کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لیا۔ ماہ کامل کی رات کی چاندنی برف کی سفیدی میں بدلنے لگی۔ وہ کراچی گیا ہے جاب کے، وہ کولمبو میں ہے میری بیٹی کے ساتھ، کل وہ میرے پرائیویٹ جیٹ پہ کولمبو گیا ہے۔ زمر نے ضبط سے گود میں رکھی مٹھیاں بھینچ لیں مگر چہرے کو بدک نارمل رکھنا چاہا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی رنگت زرد پڑنے لگی ہے۔ تو اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بدک کہہ پائی۔ دل و دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ ہارون نے جواباً موبائل پہ چند بٹن دبائے اور اسکرین اس کے سامنے رکھی۔
زمر نے موبائل کو نہیں چھوا، صرف نگاہ جھکا کر دیکھا۔ ایئرپورٹ پہ وہ ابھی کے سامنے کھڑا اس سے کوئی پیکٹ لے رہا تھا۔ کیب کی وجہ سے شکل کم واضح تھی، مگر وہ فارس تھا، وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ پیچھے ایئرپورٹ کا نام اور ارد گرد کا ماحول سب نظر آ رہا تھا۔ دل پہ ڈھیروں آنسو گرے۔ وہ جانتا تھا، وہ سب جانتا تھا، وہ اس کا گھر سے باہر رہنا، وہ اس کا راتوں کو دیر سے واپس آنا، وہ اس کی فون کالز، وہ جاب نہیں ڈھونڈ رہا تھا، وہ شروع سے ہاشم کے پیچھے تھا۔ پھر بازار ابرو اچکائے وہ بامشکل خود کو کمپوزڈ رکھے ہوئے تھی۔ کیا آپ کو معلوم ہے وہ وہاں کیوں گیا ہے؟ وہ ان کی آنکھوں میں نگاہیں جمائے خاموش رہی۔ ہمارا مہمان کچھ دن قبل ہماری میزبانی سے بھاگ گیا تھا، وہ اسی کو ڈھونڈنے گیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں ہاشم کو نہیں پتہ چلنے دوں گا۔ ہاشم درمیان میں کہاں سے آیا؟ وہ اس کا کزن ہے۔ زمر کی آواز کانپی، نگاہیں اب بھی ہارون پہ جمی تھیں۔ انہوں نے مسکرا کر پیچھے ہوتے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے میں کیا بات کر رہا ہوں؟ فارس کو بھی معلوم ہے۔ زمر کی آنکھوں میں ایک دم ڈھیروں جذبات ایک ساتھ ابھرے، اور ان سارے جذبات نے اس کی آنکھوں کو سرخ گلابی سا کر دیا۔ وہ ذرا چونکے۔ آپ کو لگا تھا وہ نہیں جانتا؟ زمر گردن موڑ کر دوسری طرف دیکھنے لگی، بہت سے آنسو اندر اتارے۔ خیر، میں نے یہاں آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں بلایا کہ وہ اتنے عرصے سے میری بیٹی کے ذریعے ہمارے مہمان سے رابطہ رکھے ہوئے تھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ کیوں ہے۔ زمر نے چہرہ ان کی طرف موڑا تو آنکھیں خشک تھی مگر سرخی مائل سی۔ اپنے جاسوسوں سے پوچھ لیں۔ اور پرس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب مزید بیٹھنا دو بھر ہو گیا تھا۔ انہوں نے محظوظ ہو کر گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ تو مسز کاردار آپ کی شادی کے بارے میں درست کہتی ہیں، آپ دونوں واقعی الگ ہونے جا رہے ہیں، مگر کب؟ یہ بھی آپ مسز کاردار سے پوچھ لیں۔ ایک پرتپش نظر ان پر ڈال کر وہ مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میرے اندازے درست ثابت کرنے کا شکریہ مسز عمر۔ مجھے یقین ہے کہ ہم جلد دوبارہ ملیں گے۔ آپ کے بہت سے کام ایسے ہیں جو صرف میں سیدھے کر سکتا ہوں۔ مگر کانفرنس ہال سے نکلتے وقت اپنے جذبات اور آنسوؤں پہ قابو پاتی زمر نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس مکروہ انسان سے دوبارہ کبھی نہیں ملے گی۔ وہ غلط تھی۔ اپنی گلی میں اپنا ہی گھر ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ امجد، یہ کون شہر کا نقشہ بدل گیا؟ وہ رات ان چاروں نے عجیب سی کیفیت میں بسر کی تھی۔ حنین ڈائننگ ہال میں لیپ ٹاپ کھولے، پیر اوپر کرسی پہ چڑھائے، ناخنوں کو دانتوں سے کترتی اسکرین کی طرف متوجہ تھی۔ ایک دفعہ پھر سے نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا، وہ بار بار ہاشم کے کمپیوٹر پہ حملہ کرتی اور ہر دفعہ اس کے سسٹم کا مضبوط نظام اس کے حملوں کے خلاف بھرپور مدافعت کر کے ان کو ناکام بنا دیتا۔ پے در پے ناکامی اسے پاگل کر رہی تھی۔ زمر گویا خود کو گھسیٹتی ہوئی گھر کے اندر آئی اور اس کو دیکھے بنا سیدھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کر لیا اور پھر دروازے کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ سر پیچھے ٹکائے اس نے آنکھیں موندی تو خود بخود گرم گرم پانی ٹپک ٹپک کر چہرے کو بھگونے لگا۔ وہ جانتا تھا، وہ سب جانتا تھا، مگر اس نے مجھے نہیں بتایا۔ اس نے بھیگی آنکھیں کھولی اور دکھ سے اپنے ارد گرد خالی در و دیوار کو دیکھا، پھر اوپر نگاہیں اٹھائیں۔ ان میں شکوہ تھا، صدمہ تھا، اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ وہ میرے ساتھ کچھ شیئر نہیں کر سکتا تھا؟ میں نے تو ہمیشہ سب شیئر کیا، جب نفرت تھی تب بھی، جب بیمار ہوئی تب بھی۔ نہیں بتائی تو ایک یہی بات نہیں بتائی کہ کہیں وہ خود کو نقصان نہ پہنچا لے، مگر اس نے تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ ایسا کیوں کرتا ہے وہ؟ وہ ہمیشہ اسے ہر دفعہ نئے سرے سے پہچاننا اتنا کٹھن کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ چہرہ جھکائے اس نے سختی سے آنکھیں رگڑی، مگر پانی ابل رہا تھا۔ شاید میں اسی قابل تھی، میں نے کتنی زیادتیاں کی اس کے ساتھ۔ اسے مجھ پہ اعتبار ہی نہیں کرنا چاہیے اب تو، مجھ سے زیادہ اسے اس پلاسٹک کی گڑیا پہ بھروسہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں اسی کی مستحق سہی۔ اب کہ اس نے سر گھٹنوں پہ رکھ دیا اور چہرہ ایک طرف موڑے خالی نظروں سے دیوار کو دیکھتی آنسو بہائے گئی۔ اور میں کس حیثیت سے اللہ سے شکوے کر رہی ہوں؟ جو لوگ اپنی ذاتی عبادات میں اچھے نہیں ہوتے، جو نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے، اللہ سے اپنا رشتہ کھو چکے ہوتے ہیں، ان کو کیا حق ہے کہ وہ اللہ کو پھر سے مخاطب کر سکیں؟ ایک زمانہ تھا جب میری نمازیں بے جان اور بے روح نہیں ہوتی تھی، جب میں جائے نماز پہ بیٹھ کے خوشی غمی کی بات اللہ تعالیٰ کو کہہ لیتی تھی۔ آنسو اب بہنا رک گئے تھے اور وہ یاد کرنے لگی تھی، تب میں کتنی زندگی سے پر تھی۔ سعدی کو بھی یہی سکھایا تھا، وہ سیکھ گیا، میں بھول گئی۔ اتنی سخت دل، اتنی تلخ کلام کیے میں کیا بنتی جا رہی تھی؟ اور اوہ زمر، اب تو تم خود کو بھی نہیں پہچان پا رہی۔ فارس نے اس کو اعتبار کے قابل نہیں سمجھا۔ اس ایک بات نے اس کے اندر کے پر اعتماد انسان کو توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ اتنی دور آ چکی تھی، اتنی کھو چکی تھی کہ اب اس کا سخت دل پہلے کی طرح اللہ کے کلام پر نہیں پگھلتا تھا، نہ اللہ سے کلام کرنے کا ڈھنگ یاد رہا تھا۔
وہ اب کیسے اس نرم مزاج اچھی زمر کو واپس لائے جو انتقام اور تلخی بھرے دوسرے جذبات سے ناآشنا صرف محبت اور قربانی کا پیکر تھی؟ وہ اس زمر کو کہاں سے ڈھونڈے؟ اور سمندر پار، شاید سمندروں پار، فارس گویا تھک کر مگر چوکنا سا درختوں کے جھرمٹ کے بیچ بیٹھا تھا۔ ارد گرد جگہ اب سنسان ہو چکی تھی، لوگ تقریباً جا چکے تھے۔ ایسے میں اس کی چبھتی ہوئی نظریں اس ٹکٹ کیبن پہ جمی تھی۔ پچھلی رات اور آج کا سارا دن وہ مختلف جگہوں پہ بیٹھا انتظار کرتا رہا تھا۔ آج آبی نے کسی سیمینار میں جانا تھا، سو اس کے پاس نہیں آئی تھی، مگر ٹکٹ کلرک کے پاس کوئی نہیں آیا تھا، اور جانے رات کتنی بیت چکی تھی جب وہ ایک دم چونک کر سیدھا ہوا۔ ایک آدمی برساتی اور ٹوپی اوڑھے کیبن کی طرف آ رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس رک کر اس نے ٹکٹ چیکر سے کچھ پوچھا۔ وہ جواباً نفی میں سر ہلاتے کچھ بتانے لگا۔ فارس اس جگہ سے کافی دور تھا، وہ اور اس آدمی کی اس جانب سے پشت تھی، مگر وہ اس کی جسامت اور اس کی چال ڈھال کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ بات کرتے ہوئے دور کھڑے نوارد نے مڑ کر اطراف کا سرسری جائزہ لیا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ کرنل خاور تھا۔ فارس نے گہری سانس اندر کو کھینچی تو خاور نے سعدی کا پین چرا لیا تھا، اور اب وہ اس پین کے ذریعے سعدی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں اکٹھے فرار ہوئے تھے، مگر اب اکٹھے نہیں تھے۔ پھر کہاں گیا سعدی؟ خاور کے جانے تک وہ وہیں بیٹھا سوچتا رہا۔ پھر تقریباً گھنٹے بعد وہ وہاں سے نکل آیا۔ اب وہ کیا کرے؟ ادھر کینٹین میں وہ عورت سعدی کو اپنی کافی شاپ کی پچھلی طرف سے داخل کر کے کچن میں لے آئی تھی۔ فارمیسی سے ضروری سامان اس نے راستے میں خرید لیا تھا۔ سعدی کو وہاں بٹھا کر اس نے بچے کو شاپ کے لاؤنج میں بھیجا اور خود دوسرا سٹول کھینچ کر بیٹھی۔ میرے والد آرمی آفیسر ہیں۔ سعدی کا دل دھک سے رہ گیا۔ فورسز سے تعلق رکھنے والوں کی شاپ پہ وہ کیوں آ گیا؟ اوہ نو! ڈرو نہیں، وہ ریٹائرڈ ہیں، ڈاکٹر نہیں مگر چھوٹے موٹے ٹانکے لگا لیتے ہیں۔ وہ ایک رومال اپنے خون سے سرخ ہوئے بازو پہ باندھے اور اسے ہاتھ سے زور سے دبائے درد کو برداشت کرتا خاموشی سے سنتا گیا۔ اب بتاؤ، پولیس سے کیوں چھپ رہے ہو؟ بتایا تو آپ مجھے نکال دیں گی۔ جانتی ہوں تم کچھ گڑبڑ ہو، مگر اتنی انسانوں کی پہچان تو مجھے بھی ہے کہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکوں۔ بتا دو۔ وہ سنجیدہ تھی۔ تبھی بچہ ایک بوڑھے آدمی کے ساتھ واپس آیا جو گھور گھور کر سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ کامنی اور اس کا سنہالی میں ایک قدرے تلخ مکالمہ ہوا، پھر وہ بیٹھ کر خاموشی سے سعدی کا زخم صاف کرنے لگا۔ اس نے چہرے پہ دنیا جہاں کی سادگی اور معصومیت طاری کرتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، مگر غریب ہوں۔ اس کا باپ مجھے پسند نہیں کرتا۔ میں نے سوچا اسے کچھ بن کر دکھاؤں، اس لیے انگلینڈ سے یہاں آ گیا۔ وہاں کدھر رہتے تھے؟ وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لیڈز میں۔ پڑھائی بھی چھوڑ دی اس کے پیچھے پیسے کمانے ادھر آیا۔ اس کے قریب رہنا چاہتا تھا، مگر اس کے باپ کو جب پتہ چلا تو اس نے درد سے اس نے آنکھیں میچیں۔ بوڑھا اب اس کے ٹانکے لگا رہا تھا۔ اس نے مجھے نوکری سے نکلوایا، فلیٹ سے دربدر کیا، بندے میرے پیچھے لگا دیے، کاغذات غائب کرا دیے اور پولیس میں لکھوا دیا کہ میں اللیگل ہوں اور چور ہوں۔ وہ چاہتا ہے میں ملک چھوڑ کر چلا جاؤں، مگر میں اس لڑکی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ آدمی گاہے بگاہے اس پہ نظر ڈالتا، چپ چاپ اپنا کام کرتا رہا۔ نام کیا ہے اس لڑکی کا؟ کامنی نے جتنی ڈیٹیکٹیو فلمیں دیکھ رکھی تھی ان کا نالج استعمال کرتے ہوئے اس نے ترنت سوال در سوال شروع کر دیے۔ سونیا۔ جواب تیار تھا۔ اور تمہارا؟ شفیع احمر۔ جواب تیار نہیں تھا، جو منہ میں آیا بول دیا۔ اب کیا کرو گے؟ عورت نے ذرا ہمدردی سے پوچھا۔ اسے وہ بے ضرر لگا تھا۔ پیسے کماؤں گا، بڑا آدمی بنوں گا، پھر دیکھتا ہوں وہ کیسے اس کی شادی مجھ سے نہیں کرتے۔ مسکرا کر بولا۔ عورت نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ تم آج کل کے نوجوان، تم لوگوں کی سوچ شادی سے آگے جاتی ہی نہیں۔ وہ افسوس کر رہی تھی۔ اپنا ملک، اپنی فیملی، کسی بڑے مقصد کے لیے جینا، یہ باتیں تم کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ اداسی سے مسکرایا۔ میں کیا کروں، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی یہ باتیں۔ پٹی ہو چکی تھی۔ بوڑھا اس پہ ایک ناپسندیدہ نظر ڈال کر چیزیں سمیٹ کر خاموشی سے اٹھ گیا۔ پاپا کے رویے کا برا نہ ماننا، وہ ایسے ہی ہیں، اجنبیوں پہ اعتبار نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں جو لوگوں پہ اعتبار کر کے انہیں گھر کے اندر لے آتی ہوں۔ مونچو کے باپ کو بھی ایسے ہی لائی تھی، پھر وہ ہمیں چھوڑ کر اپنی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ بھاگ گیا۔ وہ اس تنگ سی پینٹری کی چیزیں درست کرتی کہہ رہی تھی۔ وہ درمیانی عمر کی عورت تھی، بال سٹیپ کٹنگ میں کٹے تھے، کافی دبلی اور سانولی تھی، مگر آنکھوں میں سکون تھا، چمک تھی اور اداسی بھی۔ مگر میں یہ سوچتی ہوں شفیع کہ اگر انسان انسانوں پہ اعتبار ہی نہ کر سکے تو اس دنیا کو ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ اب ہر کوئی تو ہم سے جھوٹ نہیں بولتا نا۔ سادی ذوالفقار یوسف خان کے دل کو کسی نے الٹی چھری سے کاٹ دیا، مگر بظاہر وہ جبراً مسکرا دیا۔ ایسا ہی ہے۔ خیر، تم ابھی زخمی ہو، یہ دوا کھاؤ، اور ادھر ایک پرانے کاؤچ کی طرف اشارہ کیا، سو جاؤ۔ ہماری کافی شاپ کے ورکرز ادھر ہی سوتے ہیں، کبھی کبھار۔ صبح تک یہیں رہو، پھر بے شک چلے جانا پیسے کمانے۔ مسکرا کر وہ کاؤچ پہ کشن برابر کر رہی تھی۔
ایسی پھرتیلی اور تیز تیز کام کرنے والی عورت تھی وہ، محنتی سی۔ سعدی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو، میں صبح چلا جاؤں گا۔ اور سنو، وہ جاتے جاتے مڑی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گویا یاد دلایا، ایسا کچھ بھی مت کرنا، چوری وغیرہ، کہ میرے پاپا دوبارہ میری ججمنٹ پہ اعتبار نہ کر سکیں۔ مجھے پتہ ہے تم ایسے نہیں ہو، مگر خیال رکھنا۔ سعدی نے مسکرا کر سر کو خم دیا۔ آپ کا نام؟ کامنی، وہ مسکرا کر بولی اور بتی بجھا کر باہر چلی گئی۔ سعدی نے دوا کی گولیاں جوتے کی نوک سے مسل کر فرش پہ جھاڑ دیں، گویا ان کو عنقا کر دیا۔ اسے درد ہو رہا تھا مگر وہ بے ہوش ہو کر نہیں سو سکتا تھا، اسے الرٹ رہنا تھا۔ انہی خیالات میں گرا وہ کاؤچ پہ لیٹ گیا اور آگے کا لاہ عمل تیار کرنے لگا۔ اس صبح سے سردی کا زوال شروع ہو چکا تھا، جنوری کا آخری اشرا چل رہا تھا، دھند میں ذرا کمی آ گئی تھی۔ ایسے میں اس پرشکوہ اور بلند عمارت کے بالائی فلور کے کارنر آفس کی شیشے سے ڈھکی دیوار کے آگے سے بلائنڈز ہٹے تھے اور تیز روشنی اندر گر رہی تھی۔ ہاشم کوٹ ویسٹ اور ٹائی میں ملبوس، کمر سیدھی رکھ کر کرسی پہ بیٹھا، لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پہ دونوں ہاتھوں سے تیز تیز ٹائپ کر رہا تھا۔ اس کی سنجیدہ نظریں اسکرین پہ جمی تھی۔ دفتر دروازہ کھلا تو اس نے چونک کر چہرہ اٹھایا۔ جواہرات چوکھٹ پہ میں کھڑی تھی، بند گلے کے سیاہ ٹاپ اور کانوں میں دمکتے ہوئے ہیرے پہنے، وہ مسکارے سے سجی آنکھوں کو اس پہ جمائے قدم قدم چلتی قریب آئی۔ کہو، کیا بات تھی؟ ہاشم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کو نہیں بلایا۔ جواہرات کی آنکھوں میں چنبا ابھرا۔ تو پھر تمہاری سیکرٹری نے مجھے فون کر کے کیوں کہا کہ کاردار صاحب میٹنگ کے لیے بلا رہے ہیں؟ تمہارا موبائل آف جا رہا تھا، سو میں فوراً چلی آئی۔ ہاشم نے تیزی سے انٹرکام اٹھایا تھا۔ اگلے ہی لمحے حلیمہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے غلط نہیں کہا میم؟ نوشیروان کاردار نے مجھے آپ کو کال کرنے کو کہا تھا۔ ہاشم نے نوشیروان کی ایکسٹینشن ملائی۔ اس کے ابرو تنے ہوئے تھے اور آنکھوں میں برہمی تھی۔ شیرو نے جان بوجھ کر مسٹر کاردار کہلوایا تھا تاکہ جواہرات غلط سمجھے۔ وہ جانتا تھا۔ ثنا، نوشیروان کو میرے آفس آنے کا کہو۔ حکم جاری کر کے اس نے فون رکھا اور حلیمہ کو بھیج دیا۔ کوئی بات نہیں ہاشم، وہ جو کرسی کی پشت پہ کوہنی جمائے ابھی تک کھڑی تھی نرمی سے بولی۔ ہاشم نے صرف ایک خفا نگاہ اس پر ڈالی۔ رویہ کس کا خراب ہے آپ جانتی ہیں، وہ چھوٹا ہے، نہ سمجھے، تم برداشت کا مظاہرہ کر لو اور تاکہ وہ کبھی بڑا نہ ہو۔ پہلے تلخی سے بولا، پھر سر جھٹکا اور گہری سانس لی۔ خیر، میں پرانی باتوں کو بھلا کر موو آن کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ بھی اپنا رویہ بدلے۔ وہ بدلے گا، آئی ایم شیور۔ اس نے اسی لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ وہ اس کا دل نرمی سے صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاشم خاموشی سے سنتا رہا۔ دروازہ بنا کسی دستک کے کھلا اور نوشیروان نظر آیا۔ جواہرات نے مڑ کر دیکھا۔ ویسٹ میں ملبوس، کوٹ کے بغیر آستین کوہنیوں تک موڑے، بال جیل سے سیٹ کیے، وہ سنجیدہ سا کھڑا تھا۔ جواہرات مسکرا کر ایک قدم آگے بڑھی جب شیرو چوکھٹ کے سامنے سے ہٹا اور جواہرات کی مسکراہٹ عنقا ہوئی اور پیچھے کھڑی زمر نظر آئی۔ سیاہ کوٹ، شانوں پہ سفید دوپٹہ اور پونی میں بندھے گھنگریالے بال، چہرے پہ مسکراہٹ۔ کل رات اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونے والی زمر سے وہ مختلف لگ رہی تھی۔ گڈ مارننگ مسز کاردار۔ پھر پیچھے بیٹھے ہاشم کو دیکھ کر سر کو خم دیا۔ مسٹر کاردار۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ماں کو دیکھا جو بالکل ششدر سی نوشیروان اور زمر کو اندر داخل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شیرو 3 سیٹر صوفے پہ جا بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما لی، جبکہ زمر ساتھ رکھے سنگل صوفے پہ گھٹنے ملا کر بیٹھی اور میز پر فائلز رکھ کر کھولنے لگی۔ گڈ مارننگ زمر، آپ کے ہاشم مسکرا کر بولا اور واپس اپنی کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھا۔ جواہرات ابھی تک کھڑی تھی کہ یہ کیسے آنا ہوا؟ فارس کی جاب کیسی جا رہی ہے؟ میں نے اپنے دوست سے کہہ کر لگوائی ہے، امید ہے کچھ عرصے تک ٹک کر کام کر لے گا۔ زمر نے بھوری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں یہاں ذاتی نہیں، پروفیشنل حیثیت سے آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ جواہرات ماتھے پہ بل لیے سے گھور رہی تھی۔ مسز زمر میری وکیل ہیں۔ ہاشم کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ جواہرات کی آنکھوں کی تپش بڑھ گئی اور وہ بولا، شیرو تمہیں کس سلسلے میں ضرورت پڑ گی لائر کی؟ دوستانہ انداز اپنایا۔ اپنی کمپنی میں اپنے شیئرز کی ملکیت کے سلسلے میں۔ وہ رخائی سے بولتے ہوئے ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ تم میرے بیٹے کو بہکا کر اس کو جائیداد میں اپنا حصہ مانگنے پہ اکسا رہی ہو، ہے نا؟ جواہرات خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ خوب سن لو، شیرو جو مانگے گا میں اس کو دوں گی۔ بولو نوشیروان، جو بھی چاہیے تمہیں، مگر اپنے وکیل کو یہاں سے بھیجو۔ ہاشم کنکھارا، گویا تھمنے کا اشارہ کیا۔ مسز کاردار، مجھے آپ لوگوں کی ذاتی سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں صرف تب جاؤں گی جب نوشیروان مجھے جانے کے لیے کہیں گے۔ کیوں نوشیروان؟ سنجیدگی سے شیرو کو دیکھا۔ یہ یہاں سے نہیں جائیں گی۔ تم مجھے بتاؤ، تمہیں مزید شیئرز چاہیے شیرو؟
جواہرات نے زمر کو نظر انداز کر کے پوچھا، اور پہلی دفعہ نوشیروان کو احساس ہوا کہ زمر نے اس کا آئیڈیا کیوں مسترد کر دیا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے ممی، وہ باری باری ان دونوں کو دیکھ کر بولا، صوفے کی پشت پہ بازو پھیلائے، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اٹھی گردن کے ساتھ اسے پہلی دفعہ اپنا آپ معتبر لگا تھا۔ ہاشم نے آنکھیں سکوڑ کر اس زمر کو دیکھا، تو پھر وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ نوشیروان کاردار نے اپنے شیئرز کا آدھا حصہ وہ فائل کھولتے ہوئے خبر نامہ پڑھنے کے انداز میں بتانے لگی، یعنی کل شیئرز میں سے 25% شیئرز کی ملکیت کسی اور کو دے دی ہے۔ ہاشم کرنٹ کھا کر سیدھا ہو کر بیٹھا، ساری مسکراہٹیں غائب ہو گئیں، آنکھوں میں حیرت اور غصہ در آیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ صرف تمہاری کمپنی نہیں ہے مسٹر کاردار، نوشیروان نے صرف اپنے حصے کے شیئرز آگے دیے ہیں۔ سارا پیپر ورک ہو چکا ہے، آپ اس وقت سری لنکا میں تھے، ورنہ ہم آپ سے پوچھ لیتے۔ بہت تہذیب اور نرمی سے وہ بولی تھی۔ ہاشم نے ناگواری سے شیرو کو دیکھا، جواہرات بھی اتنے ہی غصے میں کھڑی تھی۔ میں 2 دن میں اس انتقال کو ختم کروا سکتا ہوں نوشیروان۔ کمپنی کے بائی لاز کے مطابق آپ ایسا نہیں کر سکتے، زمر سادگی سے بولی تھی۔ بائی لاز میں نے لکھے تھے، ان کے سارے جھول معلوم ہے مجھے۔ غصے سے اس نے میز پہ ہاتھ مارا۔ نوشیروان خاموش سرد نگاہوں سے ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ اسے خوشی نہیں مل رہی تھی، انتقام خوشی تو نہیں دیتا نا، مگر سکون مل رہا تھا۔ ہاشم، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ مسز کاردار آپ کو یہ نہیں کرنے دیں گی۔ زمر نے اسی سادگی سے خود کو گھورتی جواہرات کو دیکھا، کیونکہ نوشیروان آپ کے بھائی ہیں، اور ایک بھائی دوسرے کی خواہش کا احترام نہ کرے تو اس کو کھو دیتا ہے۔ ایک وکیل کی حیثیت سے میں یہ چاہوں گی کہ معاملہ صلح صفائی سے نمٹ جائے۔ ہاشم، نوشیروان آپ کا بھائی ہے، اور وہ یہ سب اچھی نیت سے کر رہا ہے، صرف اتنے سالوں کے اپنے برے سلوک کے مداوع کے لیے۔ اس آخری بات پہ ہاشم چونکا، مگر جواہرات غصے میں بولنے لگی، کیا تمہارے خاندان والوں کو دے دیے ہیں اس نے شیئرز؟ ہاں، میں نے اپنے خاندان والوں کو دیے ہیں، شیرو چبا چبا کر بولا۔ جواہرات کا سانس رک گیا۔ فارس! مگر ہاشم آہستہ سے سیدھا ہو کر بیٹھا، ایک دم سے سب اسے سمجھ میں آ گیا تھا۔ نہیں۔ شیرو اٹھا اور جا کر دروازہ کھولا، پھر کسی کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جواہرات اور ہاشم نے بے اختیار اس طرف گردن موڑی، اور جب شیرو سامنے سے ہٹا تو انہوں نے دیکھا قدم قدم چلتی اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی تھی، بلیک کوٹ اور سکرٹ میں ملبوس، بااعتماد انداز میں گردن اٹھائے، علیشہ ربیکہ کاردار۔ زمر فائلز اٹھا کر کھڑی ہوئی اور مسکرا کر جواہرات کو دیکھا۔ کتنی لکی ہیں آپ کہ آپ اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھ رہی ہیں، مگر آف کورس میں یہ کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے نوشیروان کو سر کے خم سے اشارہ کیا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، شیرو ایک سرد نگاہ ان دونوں پہ ڈالتا مڑ گیا، اور علیشہ جو بالکل سپاٹ سی کھڑی تھی، کسی روبوٹ کی طرح شیرو کے ساتھ ہو لی۔ پیچھے کمرے میں محض ایک ہولناک سناٹا رہ گیا۔ باہر آ کر علیشہ نے نوشیروان کو روکا، شو ڈاؤن ہو گیا، اب میرا کیا ہوگا؟ تم ابھی اسی اپارٹمنٹ میں رہو گی، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا، جب تمہیں قصر میں لانے کا وقت ہوگا تو میں لے آؤں گا، وہ معتبر انداز میں کہتا اس کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ زمر نے مسکرا کر ان دونوں کو جاتے دیکھا اور حلیمہ کی طرف مڑی۔ حلیمہ، کیا مجھے آپ کا نمبر مل سکتا ہے؟ اس چھوٹی سی پینٹری کے باہر سے مکھیوں کے بھنبھنانے جیسی آوازیں آ رہی تھیں، ایک نسوانی اور ایک مردانہ آواز جیسے دبے دبے انداز میں جھگڑ رہی تھی۔ سادی ان آوازوں کا پیچھا کرتے گردن ادھر ادھر گھماتا پینٹری سے باہر آیا تو سامنے مستطیل لمبا سا کچن تھا۔ اندر ایپرن پہنے کھڑا بوڑھا تلخی سے کچھ کہہ رہا تھا، اور اس کے سامنے اتنی تلخی سے جواب دیتی کامنی کی اس طرف پشت تھی۔ وہ سنہالی بہت کم سمجھتا تھا، مگر ان کے انداز کو سمجھنے کے لیے زبان جاننا ضروری نہ تھا۔ جانتا تھا کہ موضوع گفتگو وہی ہے۔ بوڑھا اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں، اور کامنی اس کے حق میں ہے۔ گڈ مارننگ، ہلکا سا کنگار کر بولا تو ان دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ بوڑھے نے فوراً ناگواری سے منہ پھیر لیا اور کام کرنے لگا، جبکہ کامنی شرمندہ سی استکائی۔ تمہارا زخم کیسا ہے؟ اس نے ہمدردی سے اس لڑکے کو دیکھا جس کے بال بہت چھوٹے چھوٹے سے اگے تھے اور چہرے پہ ہلکی ہلکی شیو بڑی تھی، ٹھوڑی کی ذرا گھنی فرینچ گردن پہ زخم کا نشان، بازو پہ بندھی پٹی۔ وہ اینک کے پیچھے نقاہت سے مسکرایا، اچھا ہوں، بس چکر آ رہے ہیں، سوچا تھا ابھی چلا جاؤں مگر۔ کامنی کے چہرے پہ خفت اور ہمدردی ابھری، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو، بابا کی باتوں کا برا نہ مانو، آپ پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کر چکی ہیں، اب مجھے جانا ہوگا، مجھے پیسے کمانے ہیں۔ کامنی چپ ہو گئی، مڑ کر باپ کو دیکھا جو خفا خفا سا کام کر رہا تھا۔ سادی نے بھی ایک گہری نظر سنہالی بوڑھے پہ ڈالی اور واپس مڑ گیا۔ پینٹری کے کاؤچ پہ واپس جب وہ بیٹھا تو سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ عورت اچھی تھی، مگر بوڑھا اسے چند دن کے لیے ایک محفوظ چھت چاہیے تھی۔
پھر ہی وہ اس ملک سے نکلنے کا لاہ عمل تیار کر سکتا تھا۔ اسے آج دوپہر میں واپس نہیں جانا تھا، اسے ہر صورت یہاں رکنا تھا۔ کیا کرے جو کامنی خود اس کو روک لے؟ کیا تھا سعدی یوسف کا بہترین ٹیلنٹ؟ وہ اٹھا اور باہر آیا، کامنی سے پوچھا کہ وہ ای میل چیک کر سکتا ہے کہیں۔ اس نے پوری فراق دلی سے اپنا لیپ ٹاپ اس کے حوالے کر دیا۔ وہ کچن کے ہی ایک کونے میں وائی فائی کے قریب بیٹھ گیا اور کام کرنے لگا۔ سنہالی بوڑھا وقفے وقفے سے پینٹری میں آ جا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ زخمی مشکوک نوجوان لیپ ٹاپ پہ منہمک ہے تو اب کہ جب وہ پینٹری میں آیا تو تیزی سے اس کے کاؤچ کی طرف لپکا، کشن تلے دبا اس کا بیگ نکالا، کھولا۔ 2 مختلف پاسپورٹ، نوٹوں کا بنڈل، پستول، مختلف سرنجز، ایسی مشکوک چیزیں، اور وہ پھٹا ہوا پوسٹر جو کہہ رہا تھا کہ وہ ایک تامل جاسوس ہے، وہ اسی کا تھا۔ وہ پہچان گیا تھا۔ زپ بند کرتے بوڑھے کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ وہ واپس آیا تو بالکل خاموشی سے کچن میں کام کرنے لگا۔ وہ لڑکے کو بالکل نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ صبح فارس کے لیے پہلے سے زیادہ پریشان کن اور مایوس بھری تھی۔ وہ آبدار کی معلومات کے مطابق ہارون عبید کے ہوٹل کے باہر چند گلیاں چھوڑ کر کھلنے والے مین ہال تک گیا جہاں سے وہ بھاگے تھے۔ وہ آگے پیچھے کی ایک ایک عمارت میں گیا جہاں کے اسٹریٹ کیمراز کے رخ وہاں تھے۔ چند گھنٹوں کی محنت کے بعد اس نے ایک کیمرے کی ٹیپ حاصل کر لی اور دوسری جگہ جب رشوت سے کام نہ چلا تو فائر الارم بجا دیا اور اسی بھگدڑ میں ان کا پورا ڈی وی آر اٹھا کر لے آیا۔ اپارٹمنٹ میں واپس آ کر اس نے فوٹیج دیکھی۔ اندھیرے میں وہ دونوں نکل کر بھاگتے ہوئے دوسری گلی میں گئے تھے۔ سعدی کا ایک ہیولا سا تھا، وہ دیکھ سکتا تھا، وہ اسے پہچان سکتا تھا۔ بے اختیار اسکرین کو ہاتھ سے چھوا، پھر سر جھٹکا۔ خاور کو دیکھ کر ماتھے پہ بل پڑ گیا مگر خود کو قابو کر لیا۔ اب وہ یہ جانتا تھا کہ وہ دونوں کس گلی میں مڑے تھے۔ دوپہر تک وہ واپس سے اس گلی میں پہنچ چکا تھا۔ اس دفعہ اسے چند نوٹ دینے پڑے اور وہیں آفس میں فوٹیج دکھا دی گئی۔ وہ دونوں ایک ٹک ٹک رکشے میں بیٹھے تھے۔ اس نے رکشے کا نمبر نوٹ کر لیا اور قریبی رکشہ سٹینڈ تک آیا۔ وہاں کوئی بھی اس رکشے والے کی معلومات دینے پر راضی نہ تھا۔ چند نوٹ مزید دیے تو شام تک وہ رکشہ ڈرائیور مل گیا۔ اس کو اکیلے کونے میں لے جا کر فاس نے اس سے پوچھنا چاہا کہ وہ ان دونوں کو کہاں اتارا تھا۔ وہ بولنے کی بجائے بھاگنے لگا مگر فاس نے اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور پہلے غصے سے پھر نرمی سے پوچھا۔ وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہ تھا مگر پستول کی پہلی جھلک پہ وہ ٹوٹ پڑا۔ جس جگہ ٹک ٹک نے ان دونوں کو ماہ کامل کی اس رات اتارا تھا وہاں پہنچتے پہنچتے رات بیت گئی مگر معلوم پڑا کہ فوٹیجز غائب ہیں۔ یقیناً خاور نے اپنے قدموں کے نشان صاف کرا دیے تھے۔ رات کو جس وقت وہ واپس اپارٹمنٹ میں پہنچا تھکا ہوا تھا، شیو بھی بڑی ہوئی تھی، چپ چاپ آ کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ سارے دن کی محنت کے بعد بھی وہ وہیں کھڑا تھا۔ مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کر گیا آج؟ میں صبح آئی تو آپ جا چکے تھے۔ وہ کچن کے دروازے پہ جانے کہاں سے نمودار ہوئی۔ فارس نے کرنٹ کھا کر سر اٹھایا، پہلے تعجب اور پھر ناگواری اس کی آنکھوں میں بھرنے لگی۔ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں دوپہر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ کیوں؟ اس کا موڈ پہلے خراب تھا، اوپر سے وہ بلا۔ آپ بھی ایک دم بالکل چپ ہو گئی، پھر اٹھی، پرس اٹھایا، چابیاں سنبھالیں، کھانا لائی تھی، کچن میں پڑا ہے، کھا لیجیے گا۔ اب جب تک آپ کو ورک وائف کی ضرورت نہیں ہوگی نہیں آؤں گی۔ خفا سی کہتی دروازے تک گئی، لمحے بھر کو رکی، شاید وہ معذرت کر لے مگر اس نے اسی رکھائی سے آواز لگائی، دروازہ لاک کر کے جانا۔ میں لاک کرنے کے لیے اٹھ کر نہیں آنے لگا۔ آبی نے آہستہ سے دروازہ بند کیا، لاک کیا اور چلی گئی۔ زمر ہوتی تو زور سے دے مارتی۔ اس ساری تھکن اور ذہنی دباؤ میں ایک دم اس کی یاد کسی تازہ ہوا کے جھونکے جیسی لگی تھی۔ وہ خود بخود ہلکا سا مسکرایا اور موبائل اٹھایا، پیچھے کو ٹیک لگائی اور پیر لمبے کر کے میز پر رکھ لیے۔ کال ملا کر فون کان سے لگایا۔ پاکستان میں زمر اپنے بیڈ روم میں بیٹھی تھی اور فائل سامنے پھیلائے لیپ ٹاپ پہ کھٹاکھٹ ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ یکدم زوں زوں ہونے لگی، ساتھ میں موبائل کی غیر شناسا گھنٹی بھی۔ قدرے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسٹڈی ٹیبل سے اٹھی اور بیڈ تک آئی۔ سائڈ ٹیبل کا پہلا دراز کھولا، اندر ایک چھوٹا بھدا سا موبائل پڑا بج رہا تھا۔ چنبے سے اس نے اٹھا کر دیکھا، بلاک نمبر کالنگ۔ ہیلو محتاط ہیلو کیا، ویلکم ہیلو۔ وہ مسکرا کر بولا تھا، یہ آواز، یہ لہجہ۔ وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ کیسی ہیں آپ؟ زمر کے دل میں ایک دم بہت سے جذبات امٹ کر آئے جن میں غصہ سر فہرست تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ رکھائی سے بولتے ہوئے بیڈ پر بیٹھی۔ کیسے فون کیا؟ سوری، پہلے نہیں کر سکا، مصروف رہا۔ وہ شائستگی سے معذرت کر رہا تھا۔ اس نے محض اچھا کہا، اور کیا کہتی؟ آنکھوں سے پٹی ہٹی تو جان گئی تھی کہ اس کی کیا مصروفیت تھی مگر کیسے حالات تھے ایک سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ فون کس کا ہے؟ میرا ہی ہے، انکرپٹڈ ہے، سیف لائن ہے، اسی لیے اسے چھوڑا گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ فارس ذرا سیدھا ہو کر بیٹھا، آنکھوں میں سوچ ابھری۔ تم ٹھیک ہو؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ ناراض ہو؟ نہیں، اس کے ابرو اسی طرح تنے تھے۔ پھر ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ میں پہلے بہت پریشان ہوں، تم مجھے مزید پریشان کر رہی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو زمر کی
ساری رکھائی ہوا ہوئی، مفاد مشترکہ تھا پھر سے درمیان میں آ گیا۔ تم کیوں پریشان ہو؟ کام ٹھیک سے نہیں ہو رہا؟ بے چینی سے بولی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ورک وائف سے زیادہ اصلی وائف سے بات کرنا مشکل تھا، مگر زیادہ سکون بھی اسی میں تھا۔ اس نے سر مزید پیچھے گرا کر آنکھیں موند لیں۔ دل ایک دم بہت بھاری ہو گیا تھا۔ فارس بولو نا۔ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ ہر دفعہ سعدی کے قریب پہنچتے پہنچتے وہ دور کیوں چلے جاتے تھے؟ تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ وہ آنکھیں بند کر کیے پیشانی مسلتا کہہ رہا تھا۔ کیا دعا کروں؟ وہ بیڈ کے قریب نیچے فرش پہ بیٹھتی گئی، آنکھوں میں اداسی در آئی۔ یہی کہ میں کچھ غلط نہ بن جاؤں۔ زمر کے دل کو دھکا سا لگا۔ تم غلط نہیں ہو سکتے، تم مسلمان ہو اور رہو گے۔ اب نہیں ہوں زمر، مجھے اب کسی چیز کا یقین نہیں رہا۔ اس نے آنکھیں کھول کر چھت کو دیکھا تو ان سنہری آنکھوں میں بے پناہ مایوسی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے۔ تم اندر سے مسلمان ہی ہو، تم صرف اپنے دین سے ناراض ہو۔ وہ خاموش رہا۔ ساری ناراضگی بھلا کر وہ نرمی سے فکر مندی سے کہہ رہی تھی، تم یہ سوچتے ہو کہ تمہارے دشمن سب کچھ کرا کے بھی وائٹ کالر اور شریف نظر آتے ہیں، اور ہم جو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم کرمنلز لگنے لگے ہیں۔ میں کرمنل بن چکا ہوں، تم بھی، شاید سعدی بھی۔ فارس، اس نے دھیرے سے پکارا، شریعت سخت ہو سکتی ہے مگر وہ قانون کی طرح اندھی نہیں ہوتی۔ اپنے دین سے اتنا ناراض نہ ہو، تم کل بھی بے گناہ تھے اور کل بھی رہو گے۔ تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ وہ پھر سے بولا تھا، میں کروں گی، مگر پہلے تمہیں واپس انسان بننا پڑے گا۔ فارس، تم خدا نہیں ہو، تم سارے کام ایک ساتھ نہیں کر سکتے۔ تم جو بھی کام ابھی کر رہے ہو، اگر تم نہ بھی کر سکے تو بھی ہم میں سے کوئی تمہیں الزام نہیں دے گا۔ تم انسان ہو، اپنی وسعت کے مطابق جتنا کر سکتے تھے کر لیا۔ وہ خدا ہوتا ہے جو سب ٹھیک کر سکتا ہے، انسان نہیں۔ اگر میں یہ نہ کر سکا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ تو پھر اپنے اندر کے مسلمان سے جنگ کرنا چھوڑ دو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، قرآن پڑھو، کچھ بھی نہ کرو، صرف خود کو اس مسلمان کے حوالے کر دو۔ کیا اس طرح مجھے سکون مل جائے گا؟ فارس، ہم سکون کے لیے مسلمان نہیں بنتے، خود کو اپنی تسکین کے لیے نہیں جھکاتے، خود کو اللہ کے سپرد اپنی خوشی کے لیے نہیں کرتے۔ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے، اس دنیا میں اور اس دنیا سے باہر کی دنیا میں اس خود سپردگی کے علاوہ کوئی رستہ ہے ہی نہیں ہماری بقا کا۔ اچھا، وہ ہلکا سا مسکرایا، کوشش کروں گا، گڈ۔ وہ بھی مسکرائی۔ فارس نے الوداعی کلمات کہہ کر فون رکھ دیا تو زمر کو بھول چکا تھا کہ وہ اس سے ناراض تھی۔ وہ مسکرا کر واپس فائلز کھولنے لگی۔ زمر کے کمرے سے چند گز دور حنین ڈائننگ ہال میں اپنی مخصوص کرسی پہ پیر اوپر کیے بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ پہ اس کا پروگرام چل رہا تھا، ناکامی در ناکامی، اور ساتھ وہ شیخ کی کتاب کھولے ہوئے تھی۔ روز فجر پڑھ لینے اور باقی نمازیں وقت پہ ادا کر لینے کے باعث مرض سے بننے والے زخم کسی حد تک مندمل ہوتے گئے تھے، مگر کبھی کبھی جو خالی پن در آتا وہ گھر کے ڈھیروں کاموں اور کمپیوٹر کے بکھیڑوں کے باوجود ختم نہ ہوتا۔ ایسے میں امام ابن قیم الجوزیہ کی کتاب ایک تسلی بخش جواب اس کے لیے جس نے سوال کیا تھا، دوائے شافی کے بارے میں کھول لینا راحت اور سکون کا سبب بنتا تھا۔ اس کتاب کے کئی نام تھے، مرض اور دوا، الجواب کافی، دوائے شافی، مگر اسے اس کا اصل اور مکمل نام ہی سب سے زیادہ پسند تھا۔ پس منظر میں آتی امی کی پکار کو نظر انداز کر کے اس نے وہ قدیم بھاری سا دروازہ دھکیلا تو آگے زرد سنہری دھوپ میں لپٹا منظر سا کھلتا گیا۔ وہ سونے کے ذرات جیسا تا حد نگاہ چمکتا ہوا صحرا تھا۔ دور قطار میں اونٹ سامان اٹھائے خرامان چلتے دکھائی دے رہے تھے۔ حنین نے دھوپ سے بچنے کے لیے ماتھے پہ ہاتھ سے سایہ کیا اور پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ دوسری طرف کافی دور کھجور کے دو درخت تھے، ایک بے حد اونچا اور گھنا اور ایک اس سے کافی چھوٹا۔ بڑے شجر تلے بیٹھے بوڑھے استاد کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور اسی طرف کو چلنے لگی۔ پیروں میں گرم ریت جلنے لگی، مگر سائبان میں بیٹھ کر تو نخلستان نہیں اگائے جاتے، علم کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے۔ ان کے سامنے جا کر وہ ادب سے دو زانوں ہو کر بیٹھی۔ وہ زمین پر کپڑا بچھا کر بیٹھے، سر جھکائے، ہاتھ میں پکڑی تختی پہ قلم سیاہی میں ڈبو ڈبو کر لکھ رہے تھے۔ لوگ محبت کی راہ میں کیوں بھٹکتے ہیں اے شیخ؟ انہوں نے بنا سر اٹھائے اسی طرح لکھتے ہوئے جواب دیا، صرف وہی بھٹکتے ہیں جو محبت کی قسموں کے درمیان فرق اور تمیز نہیں کر سکتے۔ محبت کے وہ 7 درجے جو آپ نے بتائے تھے، نہیں، ہم محبت کی 5 اقسام کی بابت گفتگو کر رہے ہیں، سنو گی؟
بالکل چپ ہو کر سنوں گی، کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ دین پڑھانے والوں کا ادب کرنا چاہیے اور ان کے بارے میں احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ کیا پتہ اللہ کے نزدیک ان کا دل سونے کا اور ہمارا چارکول کا ہو۔ وہ دونوں ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے بیٹھی توجہ سے سننے لگی۔ شیخ نے آخری فقرہ لکھا، پھر تختی پرے رکھی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرائے۔ محبت کی 5 قسمیں۔ پہلی ہے اللہ سے محبت کرنا، مگر یاد رکھنا صرف اللہ سے محبت کرنا انسانوں کو دونوں جہانوں میں کامیاب نہیں کرا سکتا، کیونکہ اللہ سے تو کافر، مشرک، یہود، صلیب پرست سب محبت کرتے ہیں۔ حنین ذرا الجھ گئی مگر خاموش ہو کر سننے لگی۔ وہ کہہ رہے تھے، دوم، جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس سے محبت کرنا، یہی محبت انسان کو اسلام میں داخل کرتی ہے اور انسان کو اللہ کا دوست بناتی ہے۔ سوم، وہ محبت جو صرف اللہ کے لیے ہو اور اللہ کی راہ میں ہو، یعنی جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے محبت رکھنا۔ دوسری محبت وہ تھی جو اللہ کے پسند کے کاموں سے کی جائے۔ یہ تیسری وہ ہے جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کی مخلوق سے بالعموم اور اس کے محبوب لوگوں سے بالخصوص رکھی جائے۔ یہ صرف تب صحیح ہے جب مقصد اللہ کی رضا ہو۔ چہارم، ایسی محبت جو اللہ کے ساتھ انسان کسی دوسرے سے بھی کرے اور یہ اللہ کے دین کے لیے نہ ہو، اس کی رضا کے لیے نہ ہو، اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو، تو یہ مشرکانہ محبت ہے، یعنی وہ اللہ کے برابر کسی دوسرے انسان کو لا کھڑا کر رہا ہے۔ مشرک لوگ ایسی محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ حنا نے سوچتے ہوئے سر ہلایا، اور بھلے یہ محبت کتنی پاک صاف ہو، یہ انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے۔ بالکل۔ اب رہی 5ویں محبت، تو اس سے ہمیں بحث نہیں۔ شیخ نے ملائمت سے کہتے ہوئے اپنی تختی دوبارہ اٹھا لی اور اس پہ لکھتے ہوئے بولے، اور یہ ہے طبعی محبت۔ انسان اپنی فطرت سے مجبور ہو کر جب محبت کرتا ہے، جیسے پیاسا پانی سے، بھوکا روٹی سے، انسان اپنی بیوی بچوں سے، اپنے ماں باپ، گھر والوں سے، دوستوں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے کام سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ محبت آپ کو اپنے اندر الجھا کر اللہ سے غافل نہیں کر رہی تو اس میں کوئی برائی نہیں، یہ اچھی اور مثبت محبت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ حنین، حنین، اور اس کے سارے ارتکاز کو امی کی آواز نے توڑ کر رکھ دیا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ وہ اسی صحرا کے نخلستان میں بیٹھی رہے، مگر سلگتی ریت کی تپش ختم ہونے لگی، سائبان کی ٹھنڈک عنقا ہوئی، شیخ کی آواز مدھم ہوئی، اور اس نے جھلا کر ڈائننگ ٹیبل سے سر اٹھایا۔ کیا ہے امی؟ اور تنفن کرتی باہر لاؤنج میں آئی۔ رات کے کھانے کے بعد کا معمول کا منظر سامنے تھا۔ ٹی وی چل رہا تھا، سیم اور ابا نیوز دیکھ رہے تھے، ملازم کام ختم کر کے جا چکے تھے، اور ندرت صوفے پہ بیٹھی اینک لگا کر موبائل دیکھتی کہہ رہی تھی، پہلے تو یہ آدھا کملہ تھا ہی، مگر جب سے اس کی بیٹی ہوئی ہے مزید سٹھیا گیا ہے۔ کون امی؟ حنا نے بڑے ہی ضبط سے پوچھا۔ کون سی منحوس گھڑی تھی جب بھائی امی کو اینڈرائیڈ موبائل پہ لایا تھا؟ یہی فیس بک والا مارک زکربرگ عجیب عجیب میلز بھیجتا ہے مجھے کہ میرا اکاؤنٹ لاگ ان ہو رہا ہے کہیں اور نہ پہلے اس نے فیس بک کے شیئرز آگے دے دیے، پھر حنین کے تو پتنگے لگ گئے۔ امی، فیس بک ای میلز وہ خود بیٹھ کر آپ کو نہیں بھیجتا، وہ آٹومیٹک ہوتی ہے۔ 1000 دفعہ منع کیا آپ کو کہ ہر دوسری آنٹی کے گھر جا کر وائی فائی سے فون نہ جوڑ لیا کریں، مگر آج کل کی مائیں سنتی کہاں ہیں۔ وہ مڑ گئی۔ ندرت نے اینک کے پیچھے سے غصے سے اسے گھورا۔ نہ کس کے گھر جاتی ہوں میں؟ سارا دن ریسٹورنٹ میں خوار ہو کر گھر آتی ہوں، پہلے تمہاری بک بک سنو، پھر اس ڈھیٹ فیس بک کی۔ 2 دن سے پاگل کر رہا ہے مجھے میلز کر کے۔ آیا وڈا کہ تمہارا اکاؤنٹ سری لنکا میں کھولا جا رہا ہے نا، اس سے پوچھو وہاں میرے ابا کے۔ امی کو مارک زکربرگ کی اپنی بیٹی کی پیدائش سے قبل کی ہر اپ ڈیٹ پہ سخت تاؤ چڑھتے تھے۔ خود بھی بغیرت، اس کا فیس بک بھی بغیرت، اور وہ اس کی شان میں گھنٹوں گستاخی کر سکتی تھی، مگر حنین ذوالفقار یوسف خان کی ساری دنیا اس ایک لفظ پہ تھم سی گئی تھی، سری لنکا؟ سری لنکا؟ اور وہ بے یقینی سے پلٹی اور دوسرے ہی پل گویا چھلانگ لگا کر امی کی طرف لپکی اور فون ان کے ہاتھ سے جھپٹا، راستے میں پانی کے جگ سے ٹکرائی جو لڑھک کر گرا اور سیم کو بھگو گیا۔ وہ لگ چیخنا شروع ہوا اور ندرت کا ہاتھ بے اختیار جوتے تک گیا، مگر حنا دیوانہ وار کھڑی ہوئی ان کا فون پکڑے پاگلوں کی طرح بٹن دبا رہی تھی۔ ابا بھی حیران پریشان اسے دیکھنے لگے، پھر وہ گرجے۔ کیا بدتمیزی ہے حنین؟ ایک دم سے اتنا شور و غل مچ گیا کہ زمر کمرے سے نکل آئی۔ کیا ہوا؟ امی، وہ ایک ای میل نیچے کرتی جا رہی تھی، آنکھیں گلابی سی نم پھیل رہی تھیں۔ بڑے ابا، زمر، یہ سعدی ہے، یہ میرا بھائی ہے، امی کا اکاؤنٹ بھائی کھول رہا ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ امی، کیا تم نے کبھی سانس رکنے کی آواز سنی ہے؟
کینڈی کے پہاڑوں پہ اترتی شام اپنے ساتھ ٹھنڈ کی نئی لہر لائی تھی، مگر کافی شاپ کے اندر ہیٹر کی گرمائش اور گرما گرم کافی کی مہک نے ماحول کو خوشگوار بنا رکھا تھا۔ سادی کچن کے کونے میں سٹول پہ بیٹھا تھا۔ کامنی آتے جاتے اسے دیکھتی تو مسکرا دیتی، وہ بھی مسکرا دیتا۔ بوڑھا سنہالی ہیلی سادی کو دیکھے بنا کام نپٹا رہا تھا۔ دفتر ایپرن پہنے کھڑی کامنی نے ایک ویٹر کو کچھ کہا تو سادی کھڑا ہوا۔ اس کے اوپر پہلے ہی بہت کام ہے، میں کر دیتا ہوں۔ کامنی نے فوراً سے نفی میں سر ہلا کر اس کو روکنا چاہا۔ نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آرام کرو۔ مگر سادی صرف مسکرا کر ویٹر کی طرف مڑا۔ کس میز سے آرڈر لینا ہے، مجھے دکھا دو۔ ویٹر کو اور کیا چاہیے تھا، وہ اسے فوراً باہر لے آیا۔ بوڑھے سنہالی کی گہری نظروں نے دور تک دونوں کا پیچھا کیا۔ ویٹر نے میز اسے دکھائی تو وہ سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ کامنی بھی پیچھے چلی آئی۔ وہ مینیو تو لے کر ہی نہیں گیا۔ اس نے چمبے سے پہلے ویٹر کو دیکھا، پھر سادی کو، جو اعتماد سے مسکراتا ہوا چلا جا رہا تھا، پھر مینیو کارڈ اٹھایا اور پیچھے گئی۔ سادی نے میز کے دہانے رک کر وہاں بیٹھے تینوں افراد کو دیکھا، ایک درمیانی عمر کے انکل اور دو گول مٹول سے بچے۔ کیا آپ انگریزی بول سکتے ہیں سر؟ اس نے شائستگی سے مخاطب کیا۔ کامنی گہری سانس لے کر رہ گئی، جانتی تھی لڑکے کو جاب چاہیے اور اب وہ اسے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مگر کارڈ تو میرے ہاتھ میں ہے۔ وہ بھی ہاتھ سینے پہ لپیٹ کر مزے سے تماشا دیکھنے کھڑی ہو گئی۔ سنہالی انکل نے مسکرا کر بتایا کہ وہ انگریزی بول سکتا ہے۔ سری لنکا ایک انتہائی پڑھا لکھا ملک ہے جہاں اس کی ایک کثیر تعداد انگریزی میں مہارت رکھتی ہے۔ آپ آئس کریم لیں گے؟ یقیناً، اس نے پوچھا۔ انکل نے سر ہلایا اور مینیو کارڈ مانگا۔ مجھے آپ سے مینیو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سر، مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا لیں گے، مسکرا کر کہتا وہ مڑا۔ کامنی پہ ایک فاتحانہ نظر ڈالی اور کچن کی طرف آ گیا۔ مہمان انکل اور بچوں نے چمبے سے اسے دیکھا اور کامنی گڑبڑا کر پیچھے گئی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ قدرے حیران قدرے خفا تھی۔ وہ چپ چاپ پیالیوں میں مختلف فلیورز کے سکوپ بھرنے لگا، پھر ہر پیالے کو الگ الگ پلیٹ میں رکھ کر اوپر سے ڈھکا اور میز پہ لے گیا۔ میں نے ابھی آرڈر کرنا تھا جناب، ان صاحب نے فوراً ٹوکا۔ اس نے مسکرا کر ایک ڈھکا ہوا پیالہ نکال کر ان کے سامنے رکھا۔ آپ کون سا فلیور پسند کریں گے سر؟ ان صاحب نے پہلے مینیو کو دیکھا، پھر قدرے غیر آرامدہ انداز میں اسے ونیلا، مگر میں سادی نے ان کے پیالے کا کور اٹھایا، اندر ونیلا آئس کریم رکھی تھی۔ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا جو اب بچوں کی طرح متوجہ تھا۔ ایک ایک پیالہ دونوں کے سامنے رکھ کر پوچھا، آپ کیا لیں گے؟ متجسس اور پراشتیاق بچوں نے اپنے من پسند فلیور بتائے اور پھر اپنے پیالوں کے کور ہٹائے۔ دونوں کے وہی تھے جو وہ چاہتے تھے اور وہ دونوں مختلف تھے۔ واؤ! انہوں نے حیرت اور ستائش سے اسے دیکھا، پھر پیچھے کھڑے کامنی کا منہ کھل گیا۔ کاؤنٹر پہ کھڑے ویٹر ہکا بکا سے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہے تھے۔ ہم یہاں پہلی دفعہ آئے ہیں، تمہیں کیسے پتا کہ وہ صاحب حیرت سے بولے تھے۔ پہلی دفعہ آئے ہیں تو اب آتے رہیے گا۔ اور بچوں کو دیکھ کر کہا، یہ میجک آئس کریم ہے اور میں جادوگر ہوں، جب آپ اگلی دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ آئیں گے تو میں ان کے فلیور بھی بوجھ لوں گا۔ اور سر کو خم دے کر مڑا۔ کامنی کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے آنکھ دبائی اور آگے بڑھ گیا۔ تم نے یہ کیسے کیا؟ ہاں؟ کامنی حیران اور قدرے پریشان سی پیچھے آئی تھی۔ میں تو ویٹر کا کام ہلکا کر رہا تھا۔ اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، مجھے چلنا چاہیے۔ پینٹری میں آ کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا، اس بات سے ناواقف کہ بوڑھا سنہالی اتنی دیر میں اس کے بیگ سے وہ پوسٹر نکال چکا ہے۔ ایک منٹ، تم بتاؤ تمہیں کیسے پتا تھے ان کے فلیورز؟ مجھے نہیں پتا تھے، یہ صرف ایک ٹرک تھی۔ کیسی ٹرک؟ کیسی ٹرک؟ سادی گہری سانس لے کر اس کی طرف گھوما۔ امریکہ کے ایک ریسٹورنٹ میں ایسے کرتے ہیں وہ، مجھے کسی نے ان کی ٹرک کا راز بتا دیا تھا۔ کامنی کی آنکھیں چمکیں، تو مجھے بھی بتاؤ نا۔ سوری، میں اس ٹرک کو خود استعمال کر کے اپنی کافی شاپ بناؤں گا۔ وہ فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھتا مسکرایا۔ کامنی کچھ دیر سوچتی رہی۔ میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں جتنی لگتی ہوں۔ اچھا، وہ پھر مسکرایا۔ بیگ رکھ دو، اوپر ایک کمرہ ہے، اسے صاف کر لو اور وہیں رہو۔ آج سے تم یہاں کام کرو گے اور تمہاری اس ٹرک سے ہم دونوں پیسے کمائیں گے۔ وہ جانتی تھی لڑکا نوکری چاہتا ہے اور اب اس کے پاس اس کو اپنی دکان سے دور کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہی تھی۔ کافی شاپ میں ان صاحب اور ان کے بچوں کے چہرے کی خوشی، اور ایسے کتنے کسٹمر اب بار بار پلٹ کر ادھر آئیں گے۔ کامنی جب مڑی تو ذہن میں جمع تفریق کر رہی تھی اور وہ لڑکے کے لیے خوش بھی تھی۔ سادی نے گہری سانس لے کے آنکھیں بند کی اور وہیں کاؤچ پہ بیٹھ گیا۔ اس کو ایک قدرے مضبوط چھت مل گئی تھی اور کافی شاپ سے باہر سڑک کنارے ہاتھ میں ایک کاغذ پڑے اس پہ لکھے نمبر دیکھ رہا تھا۔ پوسٹر کے ادھورے نمبر میں ایک ہندسہ تو موبائل کوڈ کا حصہ تھا جو اسے معلوم تھا کہ ایک ہی ہوتا ہے۔ دوسرے ہندسے کی جگہ اس نے 0 سے 9 تک سب نمبر ملا کر لکھ لیا اور باری باری سب پہ کال کر رہا تھا۔ آپ کا نمبر میں نے پوسٹر پہ پڑھا۔ اچھا، سوری، رانگ نمبر۔ وہ بار بار معذرت کر کے فون بند کر دیتا۔ اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کیا آپ نے وہ اشتہار دیا ہے؟ اچھا، معذرت، کوئی 8واں نمبر تھا۔ جب دوسری جانب سے فصیح نے کال اٹھائی۔
کیا آپ نے وہ پوسٹر والا اشتہار دیا تھا؟ وہ اب تھکنے لگا تھا۔ ہاں میں نے دیا تھا، تم نے دیکھا ہے کہیں اس کو؟ وہ چونک کر بولا۔ مہندرا کا چہرہ چمک اٹھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو کیا مجھے انعام کی وہ رقم ملے گی؟ میں بتاتی ہوں۔ زمر سے انگلیاں مروڑتی صوفے پہ ان کے سامنے بیٹھی۔ حنین تو ہر چیز سے بے نیاز لیپ ٹاپ آن کر کے دیوانہ وار امی کی میلز کھول کھول کر دیکھ رہی تھی، اور سیم اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ ندرت نے گویا دل تھام لیا تھا، اور ابا بہت امید سے زمر کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سر جھکائے انگلیاں مسلسل مروڑتی کہنے لگی، ہاشم کاردار نے سعدی کو گولیاں مروائی تھیں، اسی نے سعدی کو اغوا کروایا تھا۔ ہم سب یہ بات جانتے تھے، آپ سے چھپایا اس لیے کہ… نظریں اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ ندرت صوفے پہ آگے کو ہو کر بیٹھی نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابا البتہ تھکن سے زمر کو دیکھ کر بولے تھے، اسی لیے کہ تمہیں لگا ہم کسی کو بتا دیں گے؟ زمر نے ندامت سے سر ہلایا۔ جی مگر ہم غلط ہیں، ہمیں اپنے خاندان سے باتیں نہیں چھپانی چاہیے۔ ہاشم… ابا نے چہرہ ایک ہاتھ میں گرا لیا۔ وہ افسوس اور صدمے کا شکار تھے۔ میں اسے کبھی پسند نہیں کرتا تھا، مگر ہمیشہ لگتا تھا ایک دن وہ اچھا آدمی بن جائے گا۔ اس نے کیوں کیا ہمارے بچے کے ساتھ ایسا؟ ہم نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ وارث غازی کو اس نے قتل کروایا تھا۔ سعدی یہ بات جان گیا تھا تو اس نے… زمر مجھے یہ بتاؤ سعدی کہاں ہے؟ ندرت بے قراری سے بولی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کو کسی کاردار، کسی مجرم، کسی وجہ کی قتل کی پرواہ نہ تھی، بس ایک ہی سوال تھا، وہ ہے کہاں؟ وہ سری لنکا میں ہے۔ مجھے نہیں پتا کیسے، مگر وہ ان کی قید سے نکل گیا ہے۔ اب وہ کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اس نے ہمیں فون تک نہیں کیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں فون بھی نہ کرے؟ وہ الجھی تھی۔ تم نے بھی تو 4 سال اسے فون نہیں کیا تھا۔ ابا کے شکوے پہ اس کا دل کٹ گیا۔ وہ 4 سال کب آئے، کہاں گئے، اسے یاد ہی نہ تھے، مگر ندرت کو پرواہ نہ تھی۔ وہ بے قراری سے پوچھ رہی تھی، وہ مل جائے گا نا؟ آنسو ان کی آنکھوں سے نکل نکل کر چہرے پہ لڑک رہے تھے۔ فارس اس کو ڈھونڈنے گیا ہے، وہ کولمبو میں ہے۔ ماموں کولمبو میں ہیں؟ حنین نے چونک کر اسے دیکھا۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہنا بالکل بے یقین رہ گئی۔ تم سب اتنے جھوٹ کیوں بولتے زمر؟ میں نے کس کو بتانا تھا؟ میں نے تو صرف دعا کرنی تھی۔ ندرت نے آنسو صاف کرتے ہوئے دکھی دل سے شکوہ کیا۔ بڑے ابا ہنوز ماتھے کو ہتھیلی پہ گرائے آنکھیں موندے بیٹھے تھے۔ تو ماموں کولمبو؟ اس کی آنکھیں چمکی، لب مسکراہٹ میں ڈھلے، مگر پھر وہ چونکی۔ مگر بھائی اب کولمبو نہیں ہے۔ پہلے اس نے اکاؤنٹ کولمبو سے کھولا تھا، اب کینڈی سے کھولا ہے۔ جی پھپھو، یہاں کینڈی لکھا آ رہا ہے۔ سیم نے بے قراری سے ہنا کے کندھے کے پیچھے سے اسکرین کو دیکھ کر کہا۔ وہ بار بار سب کے چہرے دیکھتا تھا۔ رونا تھا یا خوش ہونا تھا، کون سا تاثر دینا تھا، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ندرت نے دوپٹہ سر پہ لیا اور تسبیح اٹھا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ زمر نے یاسیت سے انہیں جاتے دیکھا۔ سوری بھابھی، مجھے آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہیے تھا، آپ کا سب سے زیادہ حق تھا۔ فارس، تم، سعدی، تم سب ایک جیسے ہو، وہ گلے سے کہتی۔ نم آنکھیں وہ انگلی کی نوک سے صاف کرتی وہاں سے نکل گئیں۔ سیم اس کے پاس آئے، اس کا بازو ہلایا۔ پھپھو، ماموں کو کال کریں، ان کو بتائیں نا۔ زمر نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کو پتا ہوگا سیم، تو پھر وہ کولمبو میں کیوں ہے؟ حنین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اور آپ نے مجھ سے بھی چھپایا؟ مجھ سے بھی اس نے چھپایا تھا، وہ دکھی دل سے کہتی اٹھی اور کمرے میں جا کر وہ موبائل نکالا۔ اس میں ایک ہی کانٹیکٹ فیڈ تھا۔ زمر نے کال ملائی۔ زمر سے بات کرنے کے بعد فارس کتنی دیر صوفے پہ لیٹا رہا، پھر وہ اٹھا اور لب ایک دوسرے میں پیوست کیے کچھ سوچنے لگا، جیسے کچھ ناپسندیدہ کرنے جا رہا ہو۔ چند منٹ جب وہ اپارٹمنٹ کا دروازہ باہر سے لاک کر رہا تھا، اس کے چہرے پہ ایک عزم تھا اور ساری تھکن ہوا ہو چکی تھی۔ وہ مڑا تو یکدم ٹھٹک کر رکا۔ باہر سیڑھیوں پہ وہ بیٹھی تھی، سرخ بلی، اداسی سے گھٹنوں پہ ٹھوڑی گرائے وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر سر جھٹکتا اس سے ایک زینہ اوپر بیٹھا۔ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ؟ آپ کو تنگ تو نہیں کر رہی؟ اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ اسی طرح چہرہ گھٹنوں پہ گرائے انگلی سیڑھی کے ماربل پہ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ آبدار، آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے میری بہت مدد کی، لیکن میں آپ کو اپنی وجہ سے مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تبھی اس کا موبائل تھر تھرانے لگا۔ فارس نے نکال کر دیکھا۔ نمبر دیکھ کر مسکراہٹ خود بخود لبوں پہ بکھری۔ ایک منٹ، میری بیوی ہے۔ اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا۔ آبی کے ہاتھوں کی حرکت تھم گئی، دل بھی تھم گیا، آنکھوں میں چبھن سی ابھری، مگر چہرہ نہیں اٹھایا، اسی طرح بیٹھی رہی۔ ہیلو، وہ خوشگوار انداز میں بولا۔ زمر لاؤنج سے اٹھ کر گیلری میں آ کھڑی ہوئی۔ حقیقت کے سورج کی آگ برساتی روشنی میں کھڑے ہو کر اس کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا۔ سر جھکائے انگلی سے ناخن رگڑتے اس نے کہنا شروع کیا۔ وہ کولمبو میں نہیں ہے، کینڈی میں ہے۔ آواز بدک لبوں سے نکلی تھی۔ فارس ایک دم بالکل پتھرا گیا، اس کا سانس بھی رک گیا، بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا، چہرے کی رنگت پھیکی پڑی۔ پھر ندامت سے پیشانی مسلتے اس نے نگاہیں جھکائے کہنا چاہا، زمر، آئی ایم سوری، میں نے تم سے جھوٹ، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں اپارٹمنٹ کے اندر جا رہی ہوں، آپ بات کر کے آ جانا۔
آبدار زینے سے اٹھتے ہوئے کافی اونچی آواز میں بولی تھی۔ فارس بالکل سن رہ گیا، بے یقینی سے سکتے سے۔ اس نے آبی کو دیکھا جو کہہ کر زینے میں چڑھنے لگی تھی، ارد گرد سے بے نیاز، جیسے اپنے خیال میں کھوئی ہو۔ زمر نے ایک ایک لفظ سنا تھا۔ اس نے بے اختیار سہارے کے لیے دیوار پہ ہاتھ رکھا، چہرے کی رنگت سفید پڑتی گئی اور آنکھیں سرخ۔ تم کدھر ہو فارس؟ اتنی رات کو تم کس کے ساتھ ہو؟ اس کی آواز کپ کپائی تھی۔ کچھ نہیں، یہ سنو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ غصے سے گردن موڑ کر اوپر مطمئن اور مگن سی جاتی آبی کو دیکھ کر وہ بدک کہہ پایا۔ سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ اس کا ایک فقرہ کئی تکرریوں پہ بھاری تھا۔ آج سارے لفظ ہلکے ہو گئے تھے۔ تم اس کے ساتھ ہو، اس کے اپارٹمنٹ میں۔ تم صدمے اور غصے سے اس کی آواز کانپی۔ تم ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ میری بات سنو، میں تمہیں سب بتاتا ہوں شروع سے، پلیز میری بات سنو، وہ پسینے سے تر ہوتے چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ مگر سچ بولنے کا وقت اب گزر چکا تھا، اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زمر نے کال کاٹ دی۔ وہ پریشانی سے بار بار اسے کال ملا رہا تھا مگر وہ نہیں اٹھا رہی تھی۔ اوپر آسمان پہ چمکتا چاند 4 روز پہلے ماہ کامل تھا، اب وہ کامل نہیں رہا تھا۔ چاند کی چاندنی اس کے اندر سے گھٹ چکی تھی اور آگے اندھیری رات تھی۔ کافر، ماکر، کاذب، قاتل۔ فصیح فون کان سے لگائے تیز تیز سڑک پہ چلتا جا رہا تھا۔ اس کی سیاہ پیشانی پہ سلوٹیں تھیں اور آنکھوں میں چبھتی ہوئی ناگواری تھی۔ وہ دوسری طرف بولتے انجان آدمی کو سن رہا تھا۔ اگر میں کہوں ہاں تو کیا مجھے انعام کی رقم ملے گی؟ ہاں بالکل۔ کہاں ہے وہ تامل جاسوس؟ وہ غیر دلچسپی سے بولا اور کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ پہلے مجھے انعام کی آدھی رقم بھیجو، پھر بتاؤں گا۔ فصیح کی ناک مزید چڑھ گئی۔ دیکھو مسٹر، مجھے تامل جاسوس کی لوکیشن بتاؤ۔ اگر اسے ہم پکڑ پائے تب انعام ملے گا، ورنہ ایک دھیلا بھی نہیں ملے گا۔ وہ بلا مبالغہ کہہ رہا تھا۔ ایسے تو میں نہیں بتاؤں گا۔ بوڑھا سنہالی خفا ہو گیا۔ جہنم میں جاؤ۔ اس نے کال کاٹ کر سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے اگنیشن میں چابی گھمائی، پھر دوسرے سیل پہ نمبر ملا کر اسپیکر آن کیا اور کار ریورس کرنے لگا۔ بولو فصیح۔ جواہرات تلخ لگ رہی تھی۔ میم ابھی تک ان دونوں کا پتہ نہیں چل رہا۔ دونوں کے پوسٹرز الگ الگ بنوائے ہیں، سعدی کا تامل جاسوس کے نام سے اور خاور کا بگڑے ذہنی توازن والے لاپتہ فرد کے نام سے۔ مگر لوگ بوگس کالز کرتے ہیں، پھر اوور سمارٹ بن کر انعام کا ایڈوانس مانگ کر رفو چکر ہونا چاہتے ہیں۔ روز 10 جگہوں پہ ان کی اطلاع ملتی ہے۔ میرے بندے بھاگ کر جاتے ہیں مگر سب فراڈ ہوتا ہے۔ مجھے اس تفصیل سے دلچسپی نہیں ہے۔ جب وہ مل جائیں تو جو تمہیں کرنا ہے وہ کر گزرنا۔ اور اس کا راجر میم سننے سے قبل ہی جواہرات فون رکھ چکی تھی۔ وہ اس وقت اپنے بستر پہ لیٹی تھی، سادہ نائٹ شرٹ میں ملبوس، بالوں کو گول مول باندھے، لحاف لپیٹے۔ وہ سست اور بدمزہ سی لگتی تھی۔ بیڈ کی پائنتی کی طرف سٹول میں بیٹھی فیونا اس کے پیروں کا مساج کر رہی تھی۔ مسز کاردار، کیا میری انجیو ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی ہے؟ دفتر اس نے جھکی نگاہوں کے ساتھ پوچھا۔ جواہرات نے آنکھیں کھول کر ناگواری سے اسے دیکھا۔ اپنے دماغ کو آرام دو فیونا، کون کدھر جائے گا یہ میں طے کرتی ہوں۔ اب وہ تمہاری ہیڈ ہے، اس کو عزت دو۔ پھر اپنا پیر درستی سے پیچھے کو کھینچا۔ فیونا کے ہاتھ خالی رہ گئے۔ دور ہٹو، میرا سارا موڈ خراب کر دیا۔ بات تیار کرو میرے لیے۔ چند منٹ مزید سرکے اور پھر وہ لاؤنج کی سیڑھیاں چڑھتی دکھائی دی۔ زمرد بنا آستین کے لمبا گاؤن پہنے، بال جوڑے میں باندھے، تازہ میک اپ اور زمرد جوڑے آویزے پہنے وہ تازہ دم لگ رہی تھی۔ شیرو کا کمرہ اندھیرے میں تھا۔ وہ اسٹڈی کی طرف چلتی آئی۔ اندر بتیاں جلیں اور سامنے کمپیوٹر ٹیبل پہ ہاشم چند کتابیں کھولے بیٹھا کام کرتا نظر آ رہا تھا۔ شرٹ کے آستین کونیوں تک موڑے، وہ کتاب میں سے کچھ پڑھ کر نوٹ پیڈ پہ لکھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی، اس کے کندھے پہ نرمی سے ہاتھ رکھا اور دوسرا اس کی میز پر رکھے وہیں کھڑی ہو گئی۔ جی ممی۔ وہ سر اٹھائے بنا منہمک سا بولا۔ تمہارے اطمینان پہ حیرت ہے مجھے۔ تمہارا بھائی اس لڑکی کو لے آیا جس سے مجھے نفرت ہے۔ اس کو کمپنی کا 1/4 حصہ دے ڈالا ہے، اس کو اپارٹمنٹ لے کر دے رکھا ہے اور 2 دن سے وہ اسی شہر میں رہ رہی ہے، مگر تم کچھ نہیں کر رہے۔ میں موو آن کر چکا ہوں ممی۔ وہ اب لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کرنے لگا تھا۔ جواہرات کا دماغ گھوم گیا۔ ہاشم، اس لڑکی سے مجھے چھٹکارا کون دلا کر دے گا؟ اس لڑکی کا نام علیشا ہے اور وہ فیملی ہے ممی۔ ہاشم، ممی۔ اس نے اینک اتار کر رکھی اور سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں، چہرے کے نقوش سب جواہرات کی کاپی تھے اور ان میں بھی اتنا ہی غصہ تھا۔ میں اس کی فیس دے رہا تھا۔ وہ 1 سیمسٹر ختم کر کے پڑھائی چھوڑ چکی ہے۔ وہ ٹک کر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میری اتنے سالوں کی فیس بچ گئی۔ اس کے بدلے شیرو نے اسے چند شیئرز دے دیے ہیں اور اچھا مجھے بھی نہیں لگا مگر میں کیا کروں؟ وہ دونوں میرے اپنے ہیں، رہنے دیں اسے ادھر، کچھ ہی دن خود ہی اکتا کر چلی جائے گی۔ آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ وہ واپس کتاب کی طرف متوجہ ہوا۔
جواہرات اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا چکی تھی اور اب افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک وقت تھا جب اس کے شہر میں ہونے کی اطلاع نہ دینے پہ تم مجھ سے گاڑی میں بیٹھے معذرت کرتے رہے تھے، مگر ہاشم پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ وقت میں گزار چکا، اب موو آن کر جائیں ممی، اب میں ایک اچھا آدمی بن کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جواہرات غصے سے مڑی اور پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ بڑبڑا رہی تھی، ان دو بیٹوں کے لیے اتنے سال قربانیاں دیں، کیا کیا نہیں کیا، مگر اگر اب یہ دونوں اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے ہیں تو ٹھیک ہے، رکوں گی میں بھی نہیں۔ پرس سے سیل نکالتی وہ ہارون کا نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ کولمبو میں اپارٹمنٹ بلڈنگ کے باہر 18ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور اندر سیڑھیوں پہ کھڑا فارس دیوانہ وار بار بار اسے کال ملا رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی اور ماتھے پہ پسینہ تھا۔ زمر کال اٹھاؤ پلیز کال اٹھاؤ، وہ موبائل کان سے لگائے بڑبڑا رہا تھا، مگر دوسری طرف وہ فون آف کر چکی تھی۔ فارس نے فون کان سے ہٹایا، مڑ کر غصے سے اوپر فلیٹ کی طرف دیکھا جہاں آپ بھی گم ہوئی تھی، اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں پھلانگتا اوپر آیا، فلیٹ کا دروازہ کھولا، تیز قدموں سے راہداری عبور کی اور لاؤنج میں بیٹھی آبی کے سر پہ جا پہنچا جو میز پہ پڑے کھانے کے پیکٹ سمیٹ رہی تھی۔ یہ کیا تھا؟ وہ بلند آواز سے گرایا۔ آبی نے سکون سے چہرہ اٹھایا، پھر اس کے برہم تاثرات دیکھ کر آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کیا ہوا؟ یہ سب کہنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ آپ کو پتا تھا کہ دوسری طرف میری بیوی ہے؟ وہ غصے سے کہہ رہا تھا۔ آبی چنبے سے اسے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے ایسا کیا کہا؟ پھر جیسے یاد کیا، میں تو کھانے کا کہہ رہی تھی، میں سمجھی نہیں فارس، کچھ غلط ہو گیا مجھ سے؟ اب کہ وہ کچھ نہیں بولا، کمر پہ دونوں ہاتھ رکھے چبھتی نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ تنفس ابھی تک تیز تھا اور ماتھے کے بل ہنوز ویسے تھے۔ آئی ایم سوری، اگر میری وجہ سے کچھ غلط ہوا ہے تو کیا انہوں نے کچھ غلط سمجھا؟ مگر وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کو اتنا تو جانتی ہی ہوں گی، انہیں آپ کو اتنی سی بات پہ غلط نہیں سمجھنا چاہیے، وہ تعجب سے کہہ رہی تھی۔ پھر فکر مند تاثرات چہرے پہ سجائے آگے کو ہوئی۔ کیا میں کچھ کر سکتی ہوں آپ کے لیے؟ پریشان مت ہو، میں فوراً ان سے بات کر لوں گی۔ میرے ساتھ یہ گیمز نہ کھیلیں آبدار بی بی، وہ تیز تنفس پہ قابو پاتا اسے گھور کر بولا تھا۔ آبی نے اسے دیکھتے ہوئے پلکیں جھپکی تو ان میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ میں نے کیا کیا ہے سوائے آپ کی مدد کرنے کے؟ وہ بے بسی سے بولی تھی تو فارس نے گہری سانس لی اور سر جھٹکتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ اچھا روئیں نہیں، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ وہ صوفے کے کنارے بیٹھا اور چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرائے کچھ سوچنے لگا۔ آبدار نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ پونجا، پھر سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں نے شام سے کچھ نہیں کھایا، یہ کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ فارس نے چہرہ اٹھا کر اسے تکان سے دیکھا۔ اچھا سوری، مجھے آپ پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آبدار کا چہرہ کھل اٹھا، وہ نم آنکھیں رگڑتی سامنے والے صوفے کے کنارے پہ جا بیٹھی۔ مجھے کھانا کھانا ہے۔ وہ اب بھی منہ بسورے ہوئے تھی۔ چلیں، وہ اٹھ کھڑا ہوا، باہر چل کر کھانا کھاتے ہیں، اس ٹینشن زدہ ماحول سے تو نکلیں۔ تلخی کو پی کر وہ زخمی سا مسکرایا تو بالآخر وہ مسکرا دی۔ کھانے کے پیکٹ سمیٹنے لگی۔ یہ راستے میں کسی کو دے دیں گے۔ فارس نے رک کر اپنی شرٹ کو دیکھا۔ میں کپڑے بدل لوں، اور اندر کمرے کی طرف چلا گیا۔ آبی نے مسکراتے ہوئے سارے پیکٹ سمیٹے، پھر موبائل پہ قریبی ریسٹورنٹ سرچ کرنے لگی۔ ساحل کنارے ایک خوبصورت ریسٹورنٹ میں بکنگ کروائی اور پھر مسکراتے ہوئے فون بند کر کے سوچنے لگی۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرتی رہیں، وقت سرکتا رہا۔ جب 15 منٹ گزر گئے تو آبدار قدرے چونکی۔ فارس ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ اٹھی اور اس کے کمرے کے باہر جا کر آواز دی۔ ایک آواز، دو آوازیں، جواب نہ دارو۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر ڈور نوب گھمایا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرہ خالی تھا، الماری کے پٹ کھلے تھے، اندر نہ فارس غازی کا مختصر سامان تھا نہ وہ خود تھا۔ کمرے کی کھڑکی بھی کھلی تھی۔ آبی بھاگ کر گئی اور کھلی کھڑکی سے نیچے دیکھا، وہاں پائپ لگے تھے اور جالیاں۔ وہ ان کے نیچے سڑک پہ جا اترا تھا اور کوئی ٹک ٹک یا ٹیکسی پکڑ کر کب کا کولمبو کے ہجوم میں گم ہو چکا تھا۔ وہ بالکل سن رہ گئی، پھر کھڑکی کی جالی میں اٹکے نوٹ پہ نظر پڑی تو اس نے لپک کر وہ کاغذ وہاں سے اتارا۔ میں یہاں ریسٹورنٹس کے کھانے کھانے نہیں آیا تھا، اور وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ محبت اور جنگ میں سب جائز ہو یا نہ ہو، محبت کرنے والوں کے ساتھ جنگ کرنا سراسر ناجائز ہوتا ہے۔ وہاں سے چند کلومیٹر دور وہ ٹیکسی سے اتر کر بیگ کندھے پہ ڈالے دوسرے ہاتھ میں موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا۔ وہ اب زمر کو فون نہیں کر رہا تھا، وہ اپنا ادھورا کام مکمل کر رہا تھا۔ فون کان سے لگایا تو ایک نسوانی آواز ابھری۔ ہیلو، صباحت میں بول رہا ہوں۔ فارس؟ آواز میں خوشگوار حیرت ابھری۔ کیسے ہو فارس؟ اتنے عرصے بعد۔ میں ٹھیک ہوں شاید، وہ زخمی سا مسکرایا۔ شاید یعنی ٹھیک نہیں ہوں؟ کیا میں کچھ کر سکتی ہوں؟ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ جب پہلی دفعہ جیل گیا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ فارس آئی ایم سوری، میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ تم نے جو میرے لیے کیا تھا اس کا بدلہ میں ساری زندگی نہیں چکا سکتی، وہ شدید ممنونیت سے کہہ رہی تھی۔ تم نے اپنی نوکری خطرے میں ڈال کر مجھے میرے اریسٹ وارنٹ کا بتایا تھا، تم کتنے سال سندھ میں پوسٹڈ رہے میری وجہ سے، اور
میں یہ نہیں کہہ رہا تھا۔ اس نے نرمی سے بات کاٹی۔ میں کہہ رہا تھا کہ پہلی دفعہ آپ نے میری مدد اس لیے نہیں کی کیونکہ آپ اس وقت انڈیا میں پوسٹڈ تھیں، لیکن دوسری دفعہ جب میں جیل گیا تھا تو آپ نے مجھے سری لنکا سے فون کیا تھا۔ سری لنکا میں پوسٹڈ تھی، مجھے احسان کا بدلہ مانگنا۔ کرب سے آنکھیں بند کی۔ بالکل اچھا نہیں لگ رہا، مگر میں مجبور ہوں۔ جہاں اتنے جرائم کر چکا ہوں وہاں ایک اور صحیح۔ فارس وہ اداسی سے مسکرائی تھی۔ تم نے جو میرے لیے کیا وہ جرم بھی تھا، اپنی نوکری کے ساتھ خیانت بھی، دھوکہ بھی اور غیر قانونی بھی، مگر وہ غلط نہیں تھا کیونکہ کچھ چیزیں قانون سے اوپر کی ہوتی ہیں۔ تم کل بھی بے گناہ تھے اور کل بھی رہو گے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کیا آپ اب بھی کولمبو میں پوسٹڈ ہیں؟ سبز بیلوں سے ڈھکے بنگلے میں رات کے اس پہر مکمل خاموشی تھی۔ زمر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور سیم کے سوالوں کا اس نے اسے بتا دیا ہے کہ کہہ کر جواب دیا تھا۔ آگے نہ سیم نے پوچھا نہ حنین نے۔ ہنا تو وہیں لاؤنج میں نیچے بیٹھی لیپ ٹاپ میز پہ رکھے اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ امی اپنے کمرے میں اپنے وظیفوں اور دعاؤں میں مشغول تھی۔ سیم ہنا کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بڑے ابا بھی ویل چیئر گھسیٹتے ان کے ساتھ آ رکے تھے اور فکر مندی سے بار بار ہنا سے پوچھتے تھے، کیا تم سعدی کو ڈھونڈ سکتی ہو؟ نہیں ابا، لیکن میں امی کا پاس ورڈ بدل رہی ہوں۔ وہ پاس ورڈ کے لیے امی کا ای میل کھولے گا تو میں ایک جعلی ای میل اندر محفوظ کر رہی ہوں۔ وہ اسے کھول کر اس کے لنک پہ کلک کرے گا تو اس کی لوکیشن ہمارے پاس آ جائے گی۔ وہ ایک ہاتھ سے ٹائپ کرتی دوسرے کے ناخن مسلسل دانتوں سے کے بیچ کتر رہی تھی۔ ہنا، کیا بھائی ہمیں واپس مل جائے گا؟ سیم اس کا بازو جھنجھوڑ کر بار بار پوچھ رہا تھا۔ ہاں سیم، وہ واپس مل جائے گا اور پھر دیکھنا ہم سب ہمیشہ خوش رہیں گے۔ حنین کو یہ بہت آسان لگتا تھا۔ کاش کہ ہمیں وہی شادی ملے جسے ہم نے کھویا تھا۔ حنین، ابا کی آواز غمزدہ ہو گئی۔ ہنا نے مڑ کر استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ چہرہ نیچے گرائے بس سر ہلا کر رہ گئے۔ وہ حنین کو مطلب نہیں سمجھا سکتے تھے۔ وہ سر جھٹک کر واپس اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے سیف سعدی یوسف پیج کھولا۔ اس کے ایڈمن میں سامنے احمد شفیع لکھا آ رہا تھا۔ حنین نے پیج کو پیغام دیا، ایڈمن، میں سعدی کی بہن ہوں، پلیز مجھے اس پیج کا ایڈمن بنا دیں۔ تم اس کی ایڈمن کیوں بننا چاہتی ہو؟ سیم نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ سیم، ہمارے فونز اور لینڈ لائن وہ لوگ ٹریس کر رہے ہوں گے، کیا پتہ ہماری فیس بک اکاؤنٹس بھی دیکھ رہے ہوں۔ ہم کوئی بھی ایسی بات نہیں لکھ سکتے جو بھائی کے لیے خطرہ بن جائے، لیکن سیف سعدی یوسف والا پیج بھائی بھی دیکھتا ہوگا۔ میں اس کے ذریعے بھائی کو کوئی پیغام بھیج سکتی ہوں۔ وہ جوش سے بتا رہی تھی۔ اس کے لیے یہ بہت آسان تھا۔ ان سے ذرا فاصلے پہ کمرے کے بند دروازے کے پیچھے جھانکو تو زمر اندھیرا کیے ہوئے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ اس کی خشک آنکھیں چھت پہ جمی تھی اور چہرے پہ ویرانی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا وہ موٹا بھدا فون آف تھا۔ جانے کتنے لمحے سرکے، کتنی رات گہری ہوئی جب اس نے وہ فون آن کرتے ہوئے گردن سیدھی کی اور پھر اس میں سیو واحد نمبر ملایا، اسے کان سے لگایا۔ آنکھیں ہنوز خشک اور چہرہ سپاٹ تھا۔ فاس نے چھوٹتے ہی فون اٹھا لیا تھا۔ وہ اس وقت ایک زبوں حال سے علاقے میں سڑک کنارے چل رہا تھا۔ ہاتھ میں پرچی تھی جس پہ لکھا پتہ وہ تلاش کر رہا تھا۔ فون کان سے لگاتے ہوئے اس نے پرچی مٹھی میں دبا لی اور بے چینی سے بولا، اس طرح فون مت بند کیا کرو، میری بات تو سن لیا کرو، تم ہمیشہ مجھے مختلف روپ میں ملتے ہو۔ زمر، مجھے میری بات پوری کرنے دو۔ وہ صوفے پہ پیر اوپر کر کے بیٹھی، سر جھکائے انگلیاں مروڑتی کہہ رہی تھی، پہلے تم میرے ایک بھولے برسرے رشتے دار تھے، پھر اسٹوڈنٹ بن گئے، پھر ایک ایسے اسٹوڈنٹ رہ گئے جو وقت پڑنے پہ مجھے فیور دے دیا کرتا تھا، پھر تم میرے سامنے ایک قاتل کی حیثیت سے آئے جس نے اپنی بیوی کو مارا، اپنے بھائی کو مارا اور مجھے بھی مارنے کی کوشش کی، پھر تم صرف ایک قیدی رہ گئے جو سفید کرتے شلوار میں ملبوس، بالوں کی پونی بنائے مجھے کبھی کبھار کچہری میں نظر آ جاتا، پھر تم مجھے ایک چال باز قیدی لگے جس نے مجھے استعمال کر کے جیل توڑنے کی کوشش کی، پھر تم مجھے ایک ایسے رہا ہونے والے انسان جیسے لگے جو گناہگار ہوتے ہوئے بھی قانون کا مذاق اڑا کر جیل سے نکل آتا ہے، پھر مجھے لگا تم ایک منتقم مزاج انسان ہو جس نے اپنا رشتہ ٹھکرائے جانے کا بدلہ مجھ سے لیا تھا، جب تم سے شادی کر لی تو تم ایک بے حس اور سرد آدمی لگتے تھے، مجھے جس سے جو کہہ لو اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے لگا تم وہ نہیں ہو جو لگتے ہو، جو ہمیشہ لگتے تھے، تم بے گناہ لگتے تھے مجھے، یہاں تک کہ مجھے یقین آ گیا کہ تم بے قصور ہو، مگر بیوقوف ہو جو اپنے دشمن سے ناواقف ہو، پھر تم میرے شوہر بن گئے اور ایک محبت کرنے والے وفادار آدمی جیسے لگنے لگے مجھے، مگر آج رات وہ رکی، تیز تیز بول کر اس کو سانس چڑھ گیا تھا، دوسری طرف وہ بالکل خاموشی سے سن رہا تھا، آج رات لگا کہ تم ان میں سے کچھ بھی نہیں ہو، تم ایک اداکار ہو صرف، مگر اب یہ نہیں لگ رہا، اب کیا لگ رہا ہوں تمہیں میں؟ وہ تحمل سے بولا تھا، ایک انسان، صرف ایک انسان جو اگر زندگی سے اپنے حصے کی خوشیاں لینا چاہے تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بس پھر تمہیں مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں تمہاری بیوی بنوں،
ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر چہرے پہ لڑک گیا۔ کیا تم میری بات سنو گی؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمیشہ کہتے ہو ہم نے الگ ہو جانا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ کیوں، لیکن اگر الگ ہی ہو جانا ہے تو تم میری طرف سے آزاد ہو، جو کرنا ہے کرو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ میں اور تم کبھی ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے اس نے گیلی سانس کو ناک کوڑ کر اندر کھینچا اور ہاتھ کی پوچھ سے گال رگڑے۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، تم میری طرف سے پریشان ہوئے بغیر جو بھی کرو یہ تمہارا حق ہے، مجھے اعتراض نہیں۔ وہ سڑک کنارے ایک دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا سنجیدگی سے دوسری طرف سے آتی زمر کی آواز سن رہا تھا۔ آخر میں تلخی سے مسکرایا۔ عظیم ڈسٹرکٹ پراسیکیوٹر صاحبہ نے ہمیشہ کی طرح اپنی کہی، اپنی سنی اور فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، جو تم چاہو، اور اسی سنجیدگی سے موبائل نیچے کیا اور کال کاٹ دی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ زمر نے سر گھٹنوں میں دے دیا اور بازو ان کے گرد لپیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اب ہر طرف پھر سے اندھیرا ہو گیا تھا، اور اسی اندھیر رات میں احمد جب لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا تو نئے پیغام نے اسے چونکایا۔ اسے پڑھ کر اس نے بلا کسی تردد کے حنین یوسف کو اپنے پیج کا ایڈمن بنا دیا۔ پھر یوں ہی اس کی پروفائل کھولی۔ کچھ خاص نہ تھا ادھر، البتہ ایک چہرہ دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ اب بھی اس کی انگلیاں تیز تیز کی بورڈ پہ حرکت کر رہی تھیں اور آنکھوں میں چمک سی تھی۔ ادھر کولمبو کے آسمان پہ سیاہ بادل اکٹھے ہونے لگے تھے، گویا پورے شہر کو نہلا دینے کے لیے بے چین ہو۔ ہوٹل کی بلند و بالا عمارت سر اونچے کیے بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ اندر گراؤنڈ فلور کے سیکیورٹی کنٹرول روم میں دو افراد کمپیوٹر مانیٹرز کے سامنے بیٹھے تھے۔ دفتر دروازہ کھلا اور سیاہ فام فصیح اندر داخل ہوتا دکھائی دیا۔ تمہیں ریسیپشن پہ طلب کیا جا رہا ہے، کوئی ملنے آیا ہے تم سے؟ ایک اکھڑ لہجے میں حکم دے کر وہ دوسرے کی طرف آیا اور چند لمحے انتظار کیا، یہاں تک کہ پہلا نوجوان کمرے سے چلا جائے۔ خیریت سر؟ دوسرے آفیسر نے کرسی اس کی طرف گھمائے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ فصیح نے جواباً اپنے اسمارٹ فون کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ مجھے شام میں ایک کال آئی تھی پوسٹر والے لڑکے کے لیے۔ اس بات پہ آفیسر نے اکتا کر سر جھٹکا۔ نہیں سنو، بے شک وہ عام کالرز کی طرح بوگس ہی لگ رہا تھا، مگر اس نے اسکرین سامنے لہرائی، اس کا موبائل نمبر کینڈی کا ہے۔ تو یہ کہ اشتہار ہم نے کولمبو میں دیا ہے، پھر کینڈی سے کیوں کوئی کال کر رہا ہے ہمیں؟ ہو سکتا ہے نمبر کینڈی کا ہو مگر کالر کولمبو میں ہو۔ آدمی سم کسی بھی شہر سے لے سکتا ہے، مگر فصیح نے نفی میں سر ہلایا۔ مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سعدی یوسف کینڈی میں ہو، تو پھر اس کالر کے پاس پوسٹر کیسے آیا؟ اس نے نکتہ اٹھایا۔ فصیح نے الجھ کر سر جھٹکا۔ اس نمبر کو ٹریس کرو۔ راجر سر۔ وہ فوراً اسے مانیٹر کی طرف گھوما اور کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ 5 منٹ بھی نہیں لگے تھے اور اس نے سر اٹھایا۔ نمبر آف ہے سم موبائل میں نہیں ہے، ورنہ سگنل مل جاتا۔ میں اس نمبر پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، جیسے ہی آن ہوتا ہے بتاتا ہوں۔ فصیح کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ اس کی کوئی ایکسٹرا سم ہوگی، تم اس کا سارا کال ریکارڈ نکلواؤ۔ کس کے نام ہے سم؟ سب کچھ۔ پھر جوش سے اس کا کندھا تھپکا۔ ہری اپ۔ انعام کی رقم کے صفر فصیح کو اپنی آنکھوں میں چمکتے دکھائی دینے لگے تھے۔ یہ جواہرات کا اس سے وعدہ تھا، ہارون کا انعام الگ۔ خون اس کی رگوں میں بہت تیزی سے گردش کرنے لگا تھا۔ یہ کولمبو کے زبوں حال اور پسماندہ علاقے کی ایک فلیٹ بلڈنگ تھی۔ سامنے کچرے کا ڈھیر تھا، میلی دیواریں، فلیٹس کی بالکنیوں میں سوکھتے کپڑے۔ اندر فارس گول سیڑھیاں عبور کر کے ایک دروازے کے سامنے آن ٹھہرا تھا اور اب دستک دے رہا تھا۔ اپنے ہلکے سویٹر کے آستین موڑ رکھے تھے اور سر پہ پی کیپ لے رکھی تھی۔ 2 دفعہ دستک دی، پھر بیل بجائی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا۔ در سے ایک منحنی اور سانولے لڑکے نے جھانکا۔ مجھے سباہت نے بھیجا ہے۔ سباہت مرزا نے، کام ہے تم سے؟ لڑکا در سے چند لمحے اسے جھانکتا رہا، پھر دروازہ کھول دیا اور زنجیر گرا دی۔ وہ دروازہ پرے دھکیلتا اندر داخل ہوا، ساتھ ساتھ بولتا جا رہا تھا، تعارف اور تمہید میں میرا وقت ضائع نہ کروانا، اپنا کمپیوٹر آن کرو۔ جو صلاحیتیں تم مختلف حکومتوں کو بیچتے رہتے ہو، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ چلو۔ اس کا موڈ پہلے خراب تھا، گرک کر بولا تو لڑکا جلدی سے اندر چلا گیا۔ فارس ماتھے پہ بل لیے اس کے پیچھے آیا۔ اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں 3 کمپیوٹرز رکھے تھے۔ ایک آن تھا، وہ لڑکا اسی کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا اور مطلوبہ پروگرام کھول رہا تھا۔ سباہت نے کہا تھا تمہیں گورنمنٹ کے آفیشیل سافٹ ویئر تک ایکسیس چاہیے۔ تصویر 2 مطلوبہ لڑکے کی۔ بورڈ پہ ٹائپ کرتے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ فارس نے ایک فلیش اس کی ہتھیلی پہ رکھی اور ساتھ کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ اس میں سب تصاویر ہیں اس کی۔ وہ فلیش ڈرائیو لگا کر پوچھ رہا تھا۔ نظر نہیں آ رہی کیا؟ وہ درستی سے بولا۔ منحنی لڑکے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے بہت ضبط کیا، اور پھر سر جھٹک کر کام کرنے لگا۔ میں اسے سسٹم میں ڈال رہا ہوں۔ اس چہرے کا لڑکا پچھلے 48 گھنٹوں میں کولمبو کے کسی اسٹریٹ، ایئرپورٹ، بس، ٹرین اسٹیشن وغیرہ کے کسی بھی پبلک کیمرے کے سامنے اگر آیا ہو تو فوٹیج مل جائے گی۔ کولمبو میں نہیں، اسے کینڈی میں ڈھونڈو۔ وہ کمپیوٹر ٹیبل کے کنارے بیٹھا تھا۔ وہ لڑکا جس کا نام پریرا تھا گہری سانس لے کر مطلوبہ الفاظ ٹائپ کرنے لگا۔ انگریزی فلموں کے برعکس فیشل ریکگنیشن میں کئی گھنٹے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد
پریرا جمائی روکتے بازوؤں کا تکیہ بنا کر پیچھے کو ٹیک لگاتے ہوئے بولا تھا، اگر وہ نظر آیا تو اسکرین پہ سگنل بچ جائے گا، تم دیکھتے رہو، میں تب تک کھانا کھا لوں۔ کہہ کر وہ اٹھنے لگا تو میز کے کونے پہ بیٹھے فارس نے اپنا پیر لمبا کر کے راستے میں رکھ دیا۔ پریرا نے چونک کر اسے دیکھا۔ پستول۔ فارس نے جیب سے پستول نکال کر میز پر رکھا، پھر دوسری جیب سے نسبتاً چھوٹا پستول نکال کے اس کے ساتھ ڈالا، پھر سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ابرو سے واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب تک وہ مل نہیں جاتا تم کہیں نہیں جا رہے ہو، واپس بیٹھو۔ لڑکے نے ایک نظر اسے دیکھا، دوسری بے بس نظر ان دو پستولوں پہ ڈالی، پھر گہری سانس لے کر واپس بیٹھ گیا۔ پروگرام کے مسلسل چلنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، دونوں کی نظریں اسکرین پہ جمی تھیں۔ رات دھیرے دھیرے کٹنے لگی۔ اگلی صبح دھوپ چھاؤں کا سا موسم اسلام آباد کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ اس پرشکوہ عمارت کے ابتدائی فلور پہ ایک کشادہ سا آفس تھا۔ بلائنڈز کھلے تھے اور سنہری روشنی آدھے آفس کو روشن کر رہی تھی۔ مرکزی کرسی پہ نوشیروان ٹیک لگائے بیٹھا ایک کرسٹل بال ہاتھ میں گھما رہا تھا۔ سامنے کھڑی کھڑکی کے آگے علیشا کھڑی تھی، سیاہ بالوں کو اونچی پونی میں باندھے۔ اس کی بے حد گوری جلد اور سرمئی آنکھیں دھوپ کی حدت سے چمک رہی تھیں۔ دفتن اس نے چہرہ موڑ کر چبھتی ہوئی نگاہوں سے شیرو کو دیکھا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا ہونا ہے؟ تم یہاں کام کرو گی، آرام سے رہو گی؟ علیشا کاردار کی آنکھوں میں خفگی اتری۔ تم نے مجھے یہ کہہ کر بلایا تھا کہ مجھے میرے باپ کی جائیداد سے حصہ دو گے۔ دے تو رہا ہوں۔ وہ حیران ہوا اور قدرے ناراض بھی۔ میں نے کیا کرنا ہے اس کمپنی کا؟ میں سوچ رہی ہوں ان شیئرز کو بیچ دوں۔ نوشیروان کے ماتھے پہ بل پڑے اور ان کے بدلے رقم لے کر واپس چلی جاؤں۔ ہاں نوشیروان، میں اس رقم سے نئی زندگی شروع کر سکتی ہوں۔ نوشیروان ناگواری سے ابھی کچھ کہتا کہ مگر دروازہ دستک کے ساتھ کھلا تو چوکھٹ پہ زمر کھڑی ہوئی، سیاہ کوٹ سفید لباس میں ملبوس، گھنگریالے بال آدھے باندھے مسکرا رہی تھی، بالکل پرسکون، پر اعتماد اور اپنی ناک کی نتھ کی طرح تازہ دمکتی ہوئی۔ رات والے واقعے کا شائبہ تک چہرے پہ نہ ملتا تھا۔ آئیے مسز زمر، وہ اپنائیت سے کہتا اٹھا۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ شیرو کو تقویت ملی تھی۔ تھینک یو نوشیروان، وہ مسکرا کر کہتی آگے آئی۔ ہیلو علیشا۔ ایک نظر اسے دیکھا، وہ بس صبح بخیر کہہ کر رہ گئی، البتہ سینے پہ لپیٹے بازو کھول کر پہلو میں گرا دیے تھے، اور جو پہلے بے نیازی سے کھڑی تھی اب الرٹ سی ہو گئی تھی۔ میں صرف اطلاع دینے آئی تھی۔ کرسی کھینچ کر بیٹھتی ہوئی نرمی سے گویا ہوئی اور پرس میز پہ رکھا۔ مجھے صبح ہاشم کا فون آیا تھا۔ نوشیروان کے چہرے پہ بے چینی سی پھیلی۔ وہ آگے کو ہو کر بیٹھا اور ہاتھ باہم پھنسا کر میز پر رکھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ علیشا چاہے تو آفس میں کام کرے، چاہے تو اپنے شیئرز اسے بیچ دے، وہ ان کے بدلے خطیر رقم دینے کو تیار ہے۔